اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود ماہ مبارک رجب شروع ہو چکا ہے اور اب وہ مہینے شروع ہو گئے ہیں کہ جو کہ انسان کی روحانیت کو ترقی عطا کرتے ہیں، اور اسی سلسلے میں روحانی ترقی کے اندر بہت ہی زیادہ معاون اور مددگار زیادہ تر اوقات میں باوضو رہنا ہے. یہ بہت ہی اہم ایک موضوع ہے، اور یہاں تک کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے والد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل فرمایا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ رسول اللہ فرماتے تھے، درود بھیجیے محمد کہ وضو ایمان کا آدھا جز ہے. یعنی اگر کوئی مستقل باوضو رہے تو کم سے کم آدھا ایمان تو اس کا بالکل محفوظ رہے گا، باقی آدھے کے لیے اس کو کوشش کرنا ہوگی. اور اس حد تک کیفیات ہوتی تھی ائمہ کی کہ جب بھی امام حسین علیہ السلام نماز کے لیے وضو فرماتے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد تو آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، جوڑ جوڑ کانپنے لگتے تھے. جب آپ سے اس بارے میں سوال پوچھا جاتا تو آپ فرماتے تھے کہ حق یہی ہے کہ جب کوئی جبار کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو اس کا رنگ زرد ہو جائے اور جوڑ جوڑ کانپنے لگے. تو یہ ہم عام طریقے سے ایک بالکل بے رغبتی کے انداز میں وضو کرتے ہیں، جبکہ بلکہ علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اصلاً اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہو تو اس کا آغاز یہ ہے کہ اگر وہ شخص اپنے وضو کے اندر خشوع و خضوع سے کام لے گا تو یہ اس بات کا لازمہ بنے گا کہ اس کی نماز میں بھی خشوع و خضوع ہوگا. یعنی نماز میں خشوع و خضوع کس سے پیدا ہوگا کہ اگر آپ وضو میں خشوع و خضوع سے کام لیں گی. دیکھیے، ایک جو آج ہمارا موضوع ہے وہ ہے دائم الوضو رہنا. دائم الوضو یعنی مستقل باوضو رہنا یا دن کے زیادہ تر اوقات میں باوضو رہنا، اس کو دائم الوضو ہونا کہا جاتا ہے. اچھا، ایک چیز ہوتی ہے دائم الذکر ہونا، یعنی انسان ہر وقت پروردگار عالم کا ذکر کرتا رہے زبان سے بھی، اور ایک ذکر قلبی بھی ہوتی ہے، یعنی ہر وقت اللہ کا خیال اس کے دماغ میں رہے. اس کو کہتے ہیں دائم الذکر ہونا. یا کم سے کم زبان پر بھی آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے متعلق ملتا ہے کہ ہر وقت ان کی ہونٹوں میں کچھ نہ کچھ حرکت رہتی تھی، یعنی ہر وقت دائم الذکر تھے، کوئی نہ کوئی ذکر پروردگار عالم کا عام زندگی میں بھی کرتے رہتے تھے. اس کے علاوہ ایک چیز اور کہلاتی ہے، وہ ہے دائم الصلاۃ ہونا. یعنی ایک تو ہے کہ ہم اپنے صرف واجبات کی حد تک رہ جاتے ہیں، مستحب نمازیں بھی ہیں اور بہت ساری نوافل ہیں اور مستحب نمازیں ہیں، ان کا بھی انسان کو چاہیے کہ اپنا کوئی ایک کم سے کم ایک کیلنڈر کے اوپر ہی روزانہ کی کوئی ایک ایسی نماز جس کی عام طور پر آپ جس کو نہیں پڑھ پاتی ہوں وہ اس کو کیلنڈر میں ایڈ کر لیں اپنے کہ آج اچھا مجھے یہ والی نماز پڑھنی ہے، آج یہ پڑھنی ہے، تاکہ دنیا سے جب جائیں تو مستحبات اور یہ جو ریکمینڈڈ چیزیں ان کا ایک ایک حصہ کم سے کم مکمل ہو چکا ہو. تو دائم الصلاۃ ایسے افراد ہیں کہ جو زیادہ تر اوقات میں نمازیں پڑھتے ہیں. الذین ھم علی صلاتہم دائمون، قرآن نے بھی ان کی بہت تعریف کی، ایسے افراد کی جو دائمی طور پر نماز پڑھتے ہیں، جو اپنے واجبات مستحبات مستقل کنٹینیوسلی جو ہے اس کو انجام دیتے ہیں، اور اس میں وہ گنڈے دار قسم کے نہیں ہوتے کہ بس کبھی جوش چڑھ گیا، رمضان آ گیا تو جسے کہا جاتا ہے تقوی کا ہیضہ ہو گیا اور اس کے بعد فوراً عید کے دن سے بالکل غائب ہو گیا. دائم الحضور ہونا یعنی ہر وقت پروردگار عالم کے سامنے، یعنی اس کو اپنا حاضر و ناظر سمجھیں کہ ہر کام میرا پروردگار عالم دیکھ رہا ہے. آیت اللہ محمد حسین طباطبائی یہ بھی کہتے تھے کہ گھر میں انسان کو چاہیے کہ اس آیت کو لکھ کے لگا لے، الم تعلم بان اللہ یرا، کیا اب بھی تمہیں اس بات کا علم نہیں ہوا کہ اللہ تم کو ہر وقت دیکھ رہا ہے. قرآن کی آیت ہے، ہر وقت اس کے حضور میں رہیں. تو انسان کتنی چیزوں مثلا لگا ہو کسی جگہ ہو اور 10 کیمرے آپ کی طرف ہوں اور آپ کو معلوم ہو کہ مجھے مانیٹر کیا جا رہا ہے، تو اب کتنا
کانشیس ہو جائیں گے اپنے اعمال کو انجام دینے میں. تو اس کو کہتے ہیں دائم الحضور ہونا اللہ کی بارگاہ میں. صائم الدہر، یہ تھوڑی سی ایک ایسی چیزیں ہیں، زیادہ تر سال کے دنوں میں روزے سے رہنا ہمیں عام طور پہ نہیں نظر آتے ہیں، لیکن ہمارے مدرسۃ القائم کی ایک سابقہ پرنسپل جو اب تو انتقال کر گئی ہیں، محترمہ ملیکہ کاظمی، یہاں پر سالہ سال انہوں نے خدمات انجام دی تھیں اور قصص العلماء کا فارسی سے اردو ترجمہ بھی کیا ہے انہوں نے، علامہ تنکابنی کی. یہاں جب بھی ہم سالہ سال ہم ان کو دیکھتے تھے، ایک دن بھی ایسا نہیں ہوتا تھا جب وہ یہاں آئیں اور روزے سے نہ ہوں، پورا سال روزے سے رہتی. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. ایسی ایسی خواتین ہمیں معاشرے میں دیکھنے میں آتی. تو بہرحال دیکھیے، علماء یہ کہتے ہیں کہ دائم الوضو ہونا ایک توفیق پروردگار ہے، اور جس کو بھی یہ توفیق حاصل ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں قابل رشک ہو جاتی. یعنی اگر کسی کو یہ والی توفیق حاصل ہو جائے کہ وہ دن کے زیادہ تر اوقات میں باوضو رہے، اس کی دنیا بھی قابل رشک ہو جائے گی اور اس کی آخرت بھی قابل رشک ہو جائے گی. بے شمار اس کے فائدے ہیں دائم الوضو ہونے کے. آیت اللہ بہجت خاص طور پر تزکیہ نفس کے سلسلے میں 2 اعمال کی سفارش بہت کرتے تھے. وہ کہتے تھے ایک تو مداومت کی جائے دائم الوضو ہونے پر، اور مداومت کی جائے نماز شب کو پڑھنے پر. کہتے تھے تزکیہ نفس کے لیے یہ 2 اعمال انتہا سے زیادہ جو ہے وہ مددگار ثابت ہوتے ہیں تزکیہ نفس میں. یعنی ہمیشہ کوشش کرے کہ انسان ہر وقت باوضو رہے، اور ہمیشہ کوشش کرے کہ نماز شب کی پابندی کرے. یہ 2 اعمال کو خاص طور پر آیت اللہ بہجت اپنے شاگردوں کے لیے سفارش فرماتے تھے. اچھا، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں تہذیب نفس کو حاصل کروں، میں سیر و سلوک اور روحانیت کو اپنی قوی کروں، کیسے میں روحانی اپنے درجے کے اندر اضافہ کروں، تو علماء یہ فرماتے ہیں اس کا سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہے دائم الوضو ہونا. یعنی کوئی شخص آج سے یہ چاہے کہ میں تہذیب نفس مجھے حاصل ہو جائے، میں اپنے نفس کی تمام برائیوں سے چھٹکارا پا لوں، میں تمام نیکیوں کو انجام دوں. کتنے ہم لوگوں کے دلوں میں خواہشات ہوتی ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس کا نقطہ آغاز کیا ہو، کہاں سے شروع کریں. دائم الوضو ہونے سے شروع کریں. یہ سیر و سلوک کا ایک انتہائی اہم اور بالکل ابتدائی مرحلہ ہے. جو اس کو کراس کر جائے گا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں. جو یہیں اٹک کے رہ جائے گا بس وہ وہیں رہ جائے گا، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا. دائم الوضو ہونا. دائم الوضو ہونے کا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ عالی ہمت ہی پیدا کرتا ہے. عالی ہمت ہونا یعنی ابھی آپ کو اتنے بڑے بڑے مراحل انجام دینے ہیں، نفس کو شکست دینی ہے، شیطان کو شکست دینی ہے، اپنے تمام ان نفس امارہ کو شکست دے کے پھر جو ہے اپنے آگے بڑھنا ہے. اس کے لیے تو انسان کو بڑا عالی ہمت ہونا چاہیے نا، بہت بلند ہمت ہونا چاہیے. دائم الوضو ہونے سے عالی ہمت ہی پیدا ہوتی ہے. اس وجہ سے اس کو سب سے ابتدائی مرحلہ قرار دیا گیا ہے کہ انسان بہت ابھی ہوتا ہے نا کہ ذرا سا آپ کی خواہشات تو بہت ہوتی ہیں لیکن آپ نہیں کر پاتی ہیں اس کو. تھوڑے دن کوئی کوشش کی، وہ نیک عمل چھوٹ جاتا ہے. کوئی کسی چیز کو جوش چڑھا کیا، 1 آدھ دن کے اندر جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے عالی ہمت ہی نہیں. عالی ہمت ہی دائم الوضو ہونے سے پیدا ہوتی. ایک دفعہ اس پہ مداومت کر لی، اس کی پابندی کر لی، باقی سارے مرحلے آسان ہو جاتے ہیں. امام خمینی اپنے استاد آیت اللہ شاہ آبادی، امام خمینی نے اکثر اپنے اساتذہ کے لیے اس طرح سے لکھا ہے کہ میرے ماں باپ ان پر قربان ہو، میری جان ان کے اوپر قربان ہو، اپنے استاد کے لیے. وہ کہتے تھے نفس سے مبارزہ کرنے کے لیے اور شیطان کو شکست دینے کے لیے سب سے اہم ترین ہتھیار جو ہے وہ دائم الوضو ہونا ہے. امام خمینی نے چہل حدیث کے اندر اپنے استاد کے متعلق یہ بات لکھی ہے کہ وہ اس بات کی بہت زیادہ سفارش کرتے تھے اپنے طالب علموں کو کہ اگر اپنے نفس کو تمہیں شکست دینی ہے اور تم کو شیطان کو شکست دینی ہے تو تم کو دائم الوضو ہونا پڑے گا. اور ایک جملہ امام خمینی نے ان کا نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد یہ فرماتے تھے کہ وضو بمنزل لباس جندی است. لباس جندی کون سا ہوتا ہے؟ جو کہ بالکل آرمرڈ، جنگ میں آدمی جو بالکل بہت ساری پہلے خود پہنا کرتے تھے، سر پہ خود پہنتے تھے اور زرہ پہنتے تھے اور پورے جسم کو اس کے اندر چھپاتے تھے. گویا اس طرح سے انسان شیطان سے مبارزے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آپ نے لباس جندی پہن لیا ہے، اب شیطان کتنا ہی آپ پر وار کرے، آپ کا نفس کتنا ہی آپ پر وار کرے، اس آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو بالکل یہی وضو
دائم الوضو ہونے سے متعلق ہے. اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ عمر میں آپ کی اضافہ ہوتا ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اچھی عمر حاصل کروں, دنیا میں نیک اعمال زیادہ کر کے جاؤں, تو اس کے لیے ایک عمر چاہیے کہ انسان اسلام کے اندر بوڑھا ہو اور اسی میں اس کو موت آئے. تو عمر میں اضافہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ زیادہ تر اوقات میں باوضو رہو تاکہ تمہاری عمر طولانی ہو. ہر شخص یہ چاہتا ہے نا کہ اس کی عمر جو ہے وہ زیادہ ہو, اتنی جلدی نہ مر جائے وہ. تو وہ اپنے گھر والوں کو بھی تاکید کرنی چاہیے, بڑے بوڑھوں کو بھی تاکید کرنی چاہیے کہ وہ زیادہ تر اوقات میں باوضو رہیں تاکہ ایک لمبی عمر پائیں. ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا ہمارے مراجع اعظام جو ہیں, مثلا خود آیت اللہ سیستانی اس وقت ماشاءاللہ 92 سال کے ہیں, 92 ایئرس. صلی اللہ محمد محمد. تو اچھا, علماء کی جو ابھی میں کچھ مثالیں اور دے رہا ہوں, ان کی خاص طور پہ ایک چیز دیکھی گئی ہے عمر کے طولانی ہونے کے سلسلے میں. ایک تو یہ کہ زیادہ تر اوقات میں باوضو رہتے ہیں, نماز شب کی بہت زیادہ پابندی کرتے ہیں, اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اور یہ تینوں عوامل ایسے ہیں کہ جو کہ عمر میں لازمی طور پر اضافہ کرتے ہیں. اور صلہ رحمی بھی آتی ہے, اور بہت سارے اس طرح کے اعمال ہیں. یا تو ہمارا کتابچہ بھی ہے عمر اور رزق بڑھانے کے 100 مجرب نسخوں کے اوپر, اس میں 100 چیزوں کی پوری تفصیل بھی آئی ہے. آیت اللہ خوئی یہ 93 ایئرس کے تھے جس میں ان کا انتقال ہوا ہے, 93 سال کی عمر میں. آیت اللہ اسحاق فیاض اب اس وقت ماشاءاللہ حیات مراجع اعظام میں سے ہیں, اور ان کی عمر بھی 93 ایئرس ہے, 93. اور آیت اللہ شبیری زنجانی یہ بھی زندہ مراجع میں سے اس وقت موجود ہیں, ان کی عمر 94 سال ہے, 94 ایئرس. اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اگرچہ لگتے نہیں ہیں, لیکن ان کی عمر اس وقت 95 سال ہے, 95 ایئرس. اور اگر ہم دیکھیں آیت اللہ وحید خراسانی اس وقت ماشاءاللہ حیات ہیں, اور 102 سال کی عمر ہے ان کی. اللہم صلی علی محمد. اور ابھی کچھ ہی عرصے پہلے آیت اللہ صافی گل پائگانی کا انتقال ہوا, شاید 1.5 سال ہوا ہے. ان کی عمر 103 سال تھی, 103 سال. پوری ایک سینچری انسان ایسی بھرپور گزار کے جائے اور آخری وقت تک خدمت دین انجام دے, کتنا نامہ اعمال کو اپنا ذخیرہ کرے گا بنسبت اس بات کے وہ 55-60 سال کی عمر میں دنیا سے چلا جائے. تو یہ ان علماء کی خصوصیات کے اندر سے. اور رہبر معظم آیت اللہ خامنئی اس وقت سب سے یعنی کم سن مراجع میں سے ہیں, اس وقت 83 سال کی ان کی عمر ہے. اور ماشاءاللہ پروردگار جتنے بھی ہمارے زندہ مراجع ہیں, رہبر معظم سمیت سب کو طولانی عمر پروردگار عنایت فرمائے. تو اس لحاظ سے تو ان کی زندگیوں کا خاصہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, نماز شب کی پابندی کرتے ہیں, زیادہ تر اوقات میں باوضو رہتے ہیں, صلہ رحمی سے کام لیتے ہیں, نیکیوں کو انجام دیتے ہیں. یہ سارے عوامل بنتے ہیں کہ ان کی عمر طولانی ہو جائے. اور آیت اللہ شہید مرتضی مطہری اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے تھے, ایک طریقہ اور بتاتے تھے عمر طولانی ہونے کا. وہ کہتے تھے یہ بہت مجرب ہے. وہ یہ ہے کہ روزانہ ایک پارہ پڑھ کر روح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح پیغمبر کو ہدیہ کی جائے. تو یہ عمر کو بڑھانے میں بہت ہی زیادہ کارآمد چیز ہے. روزانہ ایک پارہ پڑھ کر پیغمبر اکرم کو ہدیہ فرمائے. تو یہ اپنے بیٹوں کو نصیحت فرماتے تھے. اچھا, ایک اور خصوصیت دائم الوضو ہونے کا یہ ہے کہ مرنے کے بعد جسم سالم رہتا ہے. یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ خاص طور پر 2 چیزوں کے متعلق بات کہی جاتی ہے, ایک تو دائم الوضو ہونا اور نماز شب کی پابندی کرنا. اس سے یہ اس بات کا سبب بنتا ہے کہ جسم قبر میں سالم رہے. آیت اللہ سید علی آقا قاضی طباطبائی کتنے بڑے مجتہد بھی تھے, کتنے بڑے عالم تھے, کتنے بڑے عارف تھے. ان کے شاگردوں کے اندر یہ سب ایک ساتھ تو نہیں تھے, الگ الگ جگہوں پہ تصویریں ایک ساتھ جمع کر دی گئی ہیں. آغا ہاشم حداد, آیت اللہ جواد انصاری حمدانی, اور آیت اللہ کوچانی, اور مرتضی کشمیری, اور آیت اللہ محمد حسین طباطبائی وغیرہ. تو یہ سب ان کے شاگردوں کے اندر تھے جو ایک سے ایک بڑھ کر ایک عارف اور ایک سے ایک بڑھ کر اعلیٰ مقام کا حامل عالم.
یہ ان سب کے استاد تھے. یہ فرماتے تھے کہ میں، جس وقت انہوں نے جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ 20 سال ہو گئے ہیں میں دائم الوضو ہوں، حتیٰ کہ میں ایک رات بھی ایسا نہیں سویا کہ جس میں نے وضو نہ کیا. سبحان اللہ. تو اچھا، اب ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کی جو قبر مبارک ہے یہ وادی السلام کا جو قبرستان ہے نجف اشرف عراق میں، اس میں جیسے ہی آپ وادی السلام میں داخل ہوتے ہیں تو تھوڑا سا آگے جا کر ہی لیفٹ سائڈ کے اوپر ان کا یہ مقبرہ جہاں ان کی تصویر وغیرہ بھی لگی ہوئی ہے، آیت اللہ علی آقا قاضی طباطبائی. اور وہاں پر جو لوگ ان کی اہمیت سے واقف ہیں وہاں جاتے ہیں، وہاں پر نماز بھی ان کو ہدیہ کرتے ہیں وغیرہ. تو یہ ان کی قبر مبارک ہے. ڈاکٹر سلمان صفوی، یہ بہت بڑے عالم دین ہیں ایران میں. انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے، کہا ہے کہ ایک آدمی مطالعات ایرانی کا جو کہ مغربی ملک کے اندر اس کا ایک اجلاس منعقد ہوا تھا، تو اس میں آیت اللہ علی آقا قاضی طباطبائی کے پوتے سید احمد قاضی طباطبائی وہ اس کے اندر آئے تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ میرے والد سید محمد تقی آقا قاضی جو ان کے والد تھے، انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا. کہہ رہے ہیں کہ آیت اللہ علی آقا قاضی کے انتقال کو اس وقت 40 سال گزر چکے تھے کہ آیت اللہ علی آقا قاضی کی ایک بیٹی کا انتقال ہوا. تو ان کے والد نے کہا، یعنی ان کے بھائی نے جو کہ ان احمد قاضی طباطبائی کے والد تھے، کہ ہم نے سوچا کہ اپنی بہن کو ہم اپنے والد کی قبر کے پاس ہی کہیں پاس دفن کریں. تو وہاں جب کھدائی کی تو دیکھا کہ جو ظاہر کے قریب کا ایریا جو کہ آیت اللہ علی آقا قاضی کی قبر سے بہت قریب تھا، تو دیکھا کہ اندر بالکل ایک تر و تازہ کفن کے ساتھ ایک مردہ جو ہے لیٹا ہوا ہے. تو کہنے کہ ہم بہت حیران ہوئے اور گورکن کو بلایا، وادی السلام کا جو اس جگہ کا گورکن تھا، اور کہا کہ یہ کوئی تازہ مردہ کیا یہاں پر دفن ہوا ہے؟ تو اس نے سختی کے ساتھ گورکن نے تردید کی، کہا کہ ہرگز بھی ایسا نہیں ہے، اور یہ علی آقا قاضی طباطبائی کی قبر ہے، ان کی بالکل برابر میں ان کی بیٹی کو دفن کیا گیا. تو وہ جو ہے 40 سال اس بات کو گزر چکے تھے علی آقا قاضی طباطبائی کو، اور وہ ان کا کفن تک میلا نہیں ہوا. سبحان اللہ. درود بھیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ یہ فرماتے تھے کہ 20 سال ہو گئے ہیں مجھے دائم الوضو ہوتے ہوئے، ایک لمحہ بھی یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ جب میں اس کو وضو میرا ٹوٹ جائے تو میں فوراً ہی تجدید اس وضو کو دوبارہ کر لیتا ہوں، اور کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ جس میں نے وضو نہ کیا. تو مرنے کے بعد ان کا جسم تک تر و تازہ رہا اور کفن تک ان کا میلا نہیں ہوا. تو اگر کوئی بھی شخص وہاں پر جائے وادی السلام، اور بالکل وادی السلام کے کہیں بہت دور نہیں ہے بلکہ جیسے ہی داخل ہوتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پر ہی ان کا مقبرہ بہت شروع میں ہی آ جاتا ہے، تو وہاں پہ بھی انسان کو جانا چاہیے. اچھا، باوضو ہو کر جو موت ہے، شہادت کی موت جو ہے وہ ملتی انسان کو چاہیے. ویسے ہی میں کبھی کبھار اپنا ایک ایکسپیرینس بتا دیتا ہوں. کبھی کوئی ایسے سفر درپیش ہوتے ہیں جس میں جہاز وغیرہ میں جانا ہوتا ہے، تو اگرچہ جہاز میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے وضو وغیرہ کرنا، تو لیکن یہ حدیث دماغ میں ہوتی ہے. تو میرا اکثر یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ کوئی بھی ظاہر ہے کہ آدمی کو ہوتا ہے نا کہ یہاں تو کوئی آسرا ہی نہیں ہے بالکل، اگر گئے تو بس آپ دنیا سے جائیں گے، تو کم سے کم باوضو ہو کر شہادتی کی موت نصیب ہو. تو یہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ اگر تم اکثر اوقات میں باوضو رہو یعنی دائم الوضو رہو، تو جب بھی ملک الموت تمہارے پاس تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئے گا تو تمہیں شہادت کی موت نصیب ہوگی، تمہیں شہید کے درجے کے اندر لکھ دیا جائے گا. تو یہ والی اس حدیث کے متعلق آیت اللہ ہاشمی شاہرودی، ان کا بھی کچھ سال پہلے انتقال ہوا ہے، اور آیت اللہ ہاشمی شاہرودی، ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا یہ دائم الوضو ہونے پر کوئی احادیث معتبرہ موجود ہیں، تو انہوں نے میزان الحکمت سے 2 روایتیں لکھی، جس میں ایک یہی والی روایت تھی کہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے، پیغمبر اکرم کی یہ والی روایت، مر جاتا ہے اگر کوئی اور وہ وضو کی حالت میں ہو تو خدا اس کو شہادت نصیب کرتا ہے اور اس کو ثواب شہادت اس کو دیا جاتا ہے. تو 2 حدیثیں، یہ معتبر حدیثیں انہوں نے اس میں نقل کی ہیں. تو کبھی بھی انسان کو سفر درپیش ہو، کچھ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس طرح سے
بلکہ اکثر اوقات میں باوضو رہے تو پیغمبر نے فرمایا کہ جب بھی ملک الموت روح قبض کرے گا تو اس حالت میں قبض کرے گا کہ اس کو شہید کا درجہ عطا فرمایا جائے گا. سبحان اللہ. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وضو کے ساتھ رہا کرو، کیونکہ اگر تم ہمیشہ باوضو رہو گے تو قیامت کے دن پل صراط سے اس طرح عبور کرو گے جیسے بادل گزر جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ بھی روایت میں آیا کہ جو شخص وضو کی حالت میں مر جائے وہ خدا کے ہاں شہید کا درجہ پاتا. جب بھی ایران عراق جب جنگ ہو رہی تھی اور جو مجاہدین تھے تو جب بھی کہیں موقع ملتا تھا ایسا کہ ابھی چاہے نمازوں کا وقت نہیں بھی ہوتا تھا تب بھی وہ کہیں پہ بھی پانی وغیرہ نظر آتا تھا تو اپنے تجدید وضو کر لیا کرتے تھے. تو اس طرح سے بڑے لوگوں کی مثالیں ہیں. آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری، ان کے متعلق جو ملتا ہے کہ ہمیشہ باوضو رہتے تھے، ہمیشہ باوضو رہتے تھے. یہاں تک کہ جو کتاب ہے جلوہ ہے معلمی استاد مطہری، اس کے اندر ان کی یہ بات نقل کی ہے. ان کی زوجہ عالیہ روحانی جو شہید مرتضیٰ مطہری کی زوجہ ہیں اور ان کے جو بیٹے ڈاکٹر علی مطہری، جن کو میں نے اس سے پہلے ابھی آپ کو خدمت میں نقل کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو کہتے تھے کہ روح پیغمبر کو ایک قرآن کا پارہ روزانہ ہدیہ کیا کرو. تو یہ خود عالیہ روحانی جو شہید مرتضیٰ مطہری کی بیوہ ہیں یہ فرماتی ہیں کہ میں نے 26 سال مرتضیٰ مطہری کے ساتھ گزارے اور میں نے نہیں دیکھا کہ اس پوری مدت میں وہ آدھا گھنٹہ بھی بغیر وضو کے رہے، آدھا گھنٹہ بھی. اور ہمیشہ تاکید فرماتے تھے کہ وضو سے رہو. اور اپنے فرزند کو انہوں نے یہی بات لکھی تھی کہ ایک پارہ روزانہ قرآن ختمی روح پیغمبر کو ہدیہ کرو تاکہ تمہاری عمر میں برکت ہو اور توفیقات تم کو ملے. تو یہ خاص طور پر ان کی زندگی کے اندر ملتا ہے. آیت اللہ مرتضیٰ مطہری اپنے والد کے ساتھ ہیں اور واقعتاً آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا نا کہ عمر طولانی ہو جاتی، اتنی عمر طولانی ہوئی کہ اب کبھی ان کو موت نہیں آئی. شہید ہو کر دنیا سے گئے ہیں، شہید مردہ نہیں ہوتا اور ہمیشہ اللہ کے ہاں سے رزق پاتا ہے. تو یہ ان کے والد گرامی اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں کہ آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری کو شہید کیا گیا تھا. اچھا، اب ایک مسئلہ ہے کیا وضو بذات خود مستحب ہے؟ عام طور پر علماء اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں کہ واجب مستحب لنفسہ ہی واجب لغیرہ. وضو جو ہے فی نفسہ ہی مستحب ہے لیکن غیر کے لیے واجب ہو جاتا ہے. البتہ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ وضو فی نفسہ ہی مستحب نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ یعنی ویسے ہی آپ نے بغیر کسی نیت کے وضو کر لیا تو فرماتے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے. اس میں کوئی نہ کوئی آپ یا تو طہارت کی نیت کریں یا تلاوت قرآن آپ کو کرنی ہے اس کی نیت کریں، نمازیں پڑھنی ہے اس کی نیت کریں، نہیں کوئی نہ کوئی ایک ریزن اور وجہ اس کے اندر ہونی چاہیے. تو اگر کوئی شخص ویسے ہی وضو کرنا چاہ رہا ہے تو فرماتے ہیں کہ روح کو پاکیزہ کرنے کے لیے طہارت کی نیت سے اگر آپ وضو کر لیں تو یہ مستحب ہوگا. لیکن بغیر کسی نیت کے ویسے ہی مستحب کے لیے آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، وضو فی نفسہ ہی مستحب نہیں. یعنی ویسے ہی آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا لیکن آپ نے وضو کر لیا، وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک نیت کا یہ اضافہ کر لیا جائے کہ میں طہارت کو حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں. جب آپ نے ایسا کر لیا تو پھر آپ قرآن کے حروف کو بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، دیگر سارے وہ کام کر سکتے ہیں جن کے لیے وضو شرط ہوتی ہے. تو وضو فی نفسہ ہی ویسے تو زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ مستحب لنفسہ ہی ہے، واجب لغیرہ ہی، یعنی نماز کے لیے واجب ہو جاتا ہے، قرآن کے حروف کو ہاتھ لگانے کے لیے واجب ہو جاتا ہے وضو کرنا، لیکن فی نفسہ ہی مستحب ہے. لیکن آغا سیستانی کہتے ہیں کوئی نہ کوئی ایک نیت کا آپ اضافہ کر لیں اس میں. تجدید وضو کرنا، دیکھیے تجدید وضو کس کو کہا جاتا ہے؟ تجدید وضو کے معنی یہ ہیں کہ ابھی وضو آپ کا ٹوٹا نہیں اور آپ دوبارہ وضو کر لیں. بھائی ابھی آپ سوچیں گے ابھی تو میرا یہی وضو چل رہا ہے، وضو ٹوٹا نہیں، لیکن پھر بھی وضو کرنا طہارت کی نیت سے آپ ایک دفعہ اور وضو کر لیں. زیادہ آپ کو وضو کرنے کو دل چاہ رہا ہے، ایک آدھ گھنٹہ اور ہو جائے. اکثر علماء کی ہم نے سیرت میں دیکھتے ہیں کہ وہ تجدید وضو کے لیے اگر وضو ٹوٹا بھی نہیں ہوتا تو ایک دفعہ اور دوبارہ اپنی روح کو ریفریش کرنے کے لیے ایک دفعہ اور وضو کر لیتے ہیں. اسے تجدید وضو کہا جاتا ہے. امام خمینی کی یہ سیرت تھی کہ وہ اسی طرح سے تجدید وضو کیا کرتے تھے. یہ جو ٹب آپ دیکھ رہے ہیں سامنے رکھا ہوا اس کے متعلق جو بھی تھوڑی سی ہم آگے چل کر گفتگو کریں گے کہ علماء عام طور پر ہم نہیں دیکھتے زیادہ تر کہ وہ جیسے بیسن میں نل ہوتا ہے کھلا ہوا ہوتا ہے اس طرح سے وضو نہیں کرتے. ابھی آگے چل کر ہم اس پہ بات کریں گے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے. تو تجدید وضو امام خمینی بار بار کیا کرتے تھے
اور ہر طرح کے رزق میں انسان کی اضافہ ہوتا ہے. ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد اور اپنے وآل فقر کی شکایت کی، محمد. غربت کی، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ باوضو رہا کرو تو خدا تمہارے فقر کو ختم کر دے گا اور تمہیں وسعت رزق نصیب ہوگی. سبحان اللہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا. اسی وجہ سے آیت اللہ جوادی عاملی یہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ باوضو رہا کرو، یہ بہت زیادہ اثر رکھتا ہے. یہ جو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وضو سے آپ کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن یہ روزی صرف روٹی پانی وغیرہ نہیں ہے. علم، اچھا اخلاق، عقل، فضیلتیں، یہ سب روزی. اور اس کا بہت زیادہ اثر ہے. انہی وضو جیسی معنوی راہوں سے انسان کا تکامل شروع ہوتا ہے. یعنی اگر انسان اس سے گزر جائے، جیسے ہم نے اس سے پہلے کہا کہ اکثر اوقات میں باوضو رہے تو وہ بہت بڑے بڑے مقامات کو حاصل کر سکتا ہے. اور خالی رزق سے مراد وہی روٹی کپڑا اور یہ والی چیزیں نہیں ہے، پانی وغیرہ اور غذا ہم کو ملے گی، بلکہ علم بھی رزق ہے، اچھا اخلاق بھی رزق ہے، عقل بھی رزق ہے، فضیلتیں بھی ساری رزق اور روزی کے اندر شامل ہیں. یہ بھی اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو بہت زبردست یہ ایک نسخہ ہے ہمیشہ باوضو رہنا ان تمام چیزوں کے لیے. تمام بدن کی پاکی و طہارت اس کو حاصل ہو جاتی ہے وضو کرنے سے. یعنی جسم کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک حصہ پاکیزہ ہو جاتا ہے اور تمام اعضاء اس کے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. یعنی جیسے انسان وضو کرتا ہے اس کے تمام اعضاء بھی گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں. ہمارے ہر اعضاء، زبان سے کتنے ہمارے روزانہ جو ہے ناروا باتیں نکل جاتی ہیں، گناہ والی باتیں نکل جاتی ہیں. کان کتنی ہماری ایسی چیزیں سن لیتے ہیں جن کو شریعت نے منع کیا ہے. ہاتھوں سے ہو جاتے ہیں، پاؤں سے ہو جاتے ہیں کتنے گناہ. اعضاء و جوارح، دل کے اندر ہمارے کتنے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تمام اعضاء انسان کے وضو کرنے سے گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں. اور خاص طور پر ہر عضو کے منفرد گناہوں کی مغفرت. یعنی مثلا منہ میں وہ پانی جس وقت ڈالتا ہے اور کلی کرنے کے لیے، تو اس سے منہ کے اس کے گناہ، جس میں زبان کے گناہ آتے ہیں، وہ بھی سب دھل جاتے ہیں. چہرے پر پانی ڈالتا ہے، چہرے پہ آنکھیں آتی ہیں اس کی، وہ جو ہے یا چہرے اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے، یا کوئی عورت یا وہ مرد حضرات بھی جو ہے اگر کوئی ایسی منفی ان کی کوئی انٹینشن ہے، مثلا میک اپ کر کے نکلنا اور یہ سب کچھ جو ہے، تو وہ بھی گناہ سے دھل جاتے ہیں. ہاتھوں سے انسان کسی کو مارتا ہے، بہت سارے اعضاء کے جو اس طرح کے گناہ ہوتے ہیں، پاؤں کے گناہ ہوتے ہیں. یعنی جو منفرد اعضاء جن کا وضو کے اندر براہ راست عمل دخل ہے، وہ سب خاص طور پر ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو وضو کے سلسلے میں یہ چیز ہے. اور یہ بھی ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صلی علی محمد وآل. جو شخص نماز مغرب کے لیے وضو کرے گا تو یہ وضو اس کے گزشتہ دن کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، مگر یہ کہ اس نے کبیرہ گناہ کیا. اور جو نماز صبح کے لیے وہ وضو کرے گا تو اس کی گزشتہ رات کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، مگر یہ کہ کبیرہ گناہ کیا ہو. یعنی کبیرہ گناہ اس کا معاف نہیں ہوگا، لیکن پروردگار عالم سے امید ہے کہ اگر اس نیت سے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی نیت سے اگر وضو کر رہا ہے تو انشاءاللہ کبیرہ گناہ بھی معاف ہوں گے. لیکن بہرحال یہ کہہ رہے فرماتے ہیں کہ اگر نماز مغرب کے لیے آپ نے کیا تو گزشتہ دن کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اور اگر نماز صبح کے لیے کیا تو گزشتہ رات کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. تو بہرحال بڑی اس کے فوائد ہیں. اور اگر کوئی شخص سورہ قدر کی تلاوت کرے وضو کرتے وقت تو گویا ایسے ہی جیسے بطن مادر سے دنیا میں بے گناہ ابھی ابھی آیا. سبحان اللہ. تو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ابھی ابھی یعنی اس طریقے سے بالکل ایک نومولود بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی اس کے ذمہ گناہ نہیں ہوتا. سورہ قدر کی تلاوت کرنا، وضو تو اپنے ٹائم میں ہو گئی، چند سیکنڈ سورہ قدر کی تلاوت میں لگتے ہیں، بلکہ سورہ قدر کی تلاوت وضو کرنے کے دوران اور 3 دفعہ سورہ قدر کی تلاوت وضو کرنے کے بعد بھی روایت میں آئی ہے. بلکہ مولانا محمد فائزی صاحب قبلہ جو جنہوں نے آپ کی کلاسز لی تھی، تو انہوں نے ان کا ایک کلپ بھی ہم نے وضو کے بعد 3 دفعہ سورہ قدر کی تلاوت کے ثواب کا ایک الگ سے جو ہے اس کے اوپر ڈالا بھی ہے فیس بک وغیرہ پہ اور یوٹیوب کے اوپر. وہ آپ سنیں اس کی کتنا زیادہ ثواب ہے. اور اسی طریقے سے وضو کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرنا، یہ بہت ہی اہم چیزیں ہیں کہ جن کا مستحبات، جن سے انسان اپنی روحانیت کو قوی کر سکتا ہے. پھر وضو ہونے کے دائم الوضو رہنے سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ گناہوں کے لیے قوت مدافعت پیدا کرتا ہے. ایک لحاظ سے امیونٹی کا کام کرتا ہے، ایک لحاظ سے ویکسین کا کام کرتا ہے. یہ قوت مدافعت پیدا کر دیتا ہے آپ کے اندر گناہوں سے. یعنی پھر کوئی گناہ جو ہے
جب یہ روایتوں کے اندر آیا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللهم صل على محمد وآل ایک محمد. زمانہ ایسا آئے گا جس میں برائیاں بہت بڑھ جائیں گی، جب تم اس زمانے کو پاؤ تو باوضو رہا کرو. اس کا مطلب ہے جو کہ آج کل کا زمانہ ہمارے چل رہا ہے، تو اس میں باہر زیادہ تر اوقات میں باوضو رہنا، یہ خود امیر المومنین نے اس کی خاص طور پر تاکید کی. دائم الوضو ہونے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت معمولی کوشش سے انسان گناہ سے بچ جاتا ہے، اسے زیادہ ایفرٹ نہیں کرنا پڑتی، بہت ہی معمولی کوششوں سے، یعنی گناہ کرنے کا خیال دل میں آیا، آپ نے ارادہ بھی کر لیا، 1 سیکنڈ میں آپ دماغ سے آپ اس کو جھٹک سکتی ہیں اور بالکل اس کو ہٹا سکتی ہیں گناہ کے خیال. تو بہت معمولی کوشش سے، یعنی اتنی زیادہ روح کے اندر امیونٹی اگر بہت پاورفل انسان کی ہوتی ہے تو اگر جراثیم اندر جاتے بھی ہیں تو اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا اس کے جسم کے اوپر. تو بالکل ایسے ہی ہے کہ اس میں گناہوں کے خلاف اتنی مدافعت کی دائم الوضو ہونا کریٹ کر دیتا ہے کہ گناہ پھر انسان اتنی آسانی کے ساتھ نہیں کر پاتا ہے، اور بلکہ بڑی آسانی کے ساتھ اور معمولی ایفرٹ کے ساتھ بچ جاتا ہے. اور ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نئی نئی نیکیاں کرنے کی اس کو توفیقات ملتی ہیں. سبحان اللہ. نئی نئی نیکیاں، یعنی وہ خود بھی اس کو ایسے مواقع ملتے ہیں، ایسی اس طرح سے اس کو، یعنی نیکیاں خود ایک میگنیٹ کی طرح سے کھینچ کر اس کے پاس آنے لگتی دائم الوضو ہونے سے. اور انسان اگر دائم الوضو نہ رہے، روح اس کی پاکیزہ نہ رہے، تو گناہوں کا ایک میگنیٹ اس کی طرف جو ہے وہ لگ جاتا ہے. تو نیکیوں کو اگر اپنی طرف نئی نئی نیکیوں کو کھینچنا ہے تو نئی نئی نیکیوں کی توفیقات ملیں گی اگر آپ دائم الوضو رہیں گے. اچھا، نیکیوں کی انجام دہی میں رغبت آپ کی بڑھ جائے گی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ عام طور پر لوگوں کی، جیسے ہم نے اس میں آپ کو دکھایا تھا، پتہ نہیں سینما کا جو درس ہوا تھا کہ وہاں جا سکتے ہیں نہیں، کہ سینما میں جناب آپ دیکھیں تو وہ لائنیں لگ رہی ہیں اور پورا ہال بھرا ہوا ہے، ہاؤس فل نمائش جاری ہے، اور نماز فجر میں مسجد میں دیکھیں تو ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی، بعض اوقات تو 3 4 صرف نمازی ہوتے ہیں. نیکیوں کی انجام دہی میں رغبت نہیں ہے لوگوں کی. وہ اس میں کیا ہوتا ہے، اگر دائم الوضو انسان رہے تو خود بخود اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ نئی نئی نیکیاں کرے، وہ نیکیوں کی تلاش شروع کرتا ہے، نیکیاں خود اس کی طرف کھینچ کے آتی ہیں. وہ خود بھی حیران ہو جاتا ہے کہ مجھے کیسے توفیقات مل گئیں، ایسے میں کسی جگہ چلا گیا، ایسے دوستوں کا انتخاب ہو گیا، ایسی اس کے لیے حالات سازگار ہو گئے کہ اس کو نیکیاں کرنے کے مواقع ہاتھ آنے لگے. یہ دائم الوضو ہونے سے ہوتا ہے. تو نیکیوں کی انجام دہی میں رغبت. تجدید وضو جو ہے از اکول ٹو تجدید استغفار. سبحان اللہ. امام جعفر صادق علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. جو نماز کے علاوہ تجدید وضو کرتا ہے، اللہ استغفار کے بغیر ہی اس کے گناہوں کی معافی کی تجدید کا کہتا ہے. یعنی ابھی اس نے استغفار کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آ رہی کہ وہ ایسے کلمات کہے، وہ خود بخود اس کی استغفار کی تجدید ہوتی رہتی. جس طرح ایک آٹو کے اوپر کوئی چیز لگ جاتی ہے نا، خود بخود جب وہ تاریخ آتی ہے تو خود ہی، جیسے مثلا کچھ ایسے اکاؤنٹ ہیں، آپ نے اکاؤنٹ کو اپنے بل کے اس سے منسلک کر دیا، جیسے ہی وہ بل کریٹ ہوگا فوراً آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے ڈیڈکٹ ہو کے اور وہ آپ کا بل جو ہے پے ہو جائے گا. تو بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے نماز کے علاوہ بھی جو اگر کوئی تجدید وضو کرتا ہے، یعنی ابھی وضو نہیں بھی ٹوٹا تب بھی وضو کر رہا ہے، تو خود بخود اس کے استغفار کی بھی تجدید ہو رہی ہے. اور یہ بھی ہمارے چھٹے امام نے جملہ ارشاد فرمایا ہے، امام کے بعد دوبارہ وضو کرنا یعنی تجدید وضو کرنا نور علی نور ہے، نور کے اوپر ایک اور نور ہے. تو جس نے بھی بغیر کسی حدث کے دوبارہ وضو کیا، اللہ بھی بغیر استغفار کی اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اگر وضو کے بعد دوبارہ وضو کیا جائے تو بغیر استغفار و توبہ کی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یعنی یہ تشریح کے طور پر ہے، یہ حدیث تو وہاں پہ مکمل ہوگی کہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ کروں جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں اور خطاؤں کو دھو ڈالے اور ختم کر دے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بالکل فرمائی. تو آپ نے فرمایا شدید اور سخت سردی میں وضو کرنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، یہ چیز اس کے ایمان، محبت اور نماز جیسی عظیم عبادت کی شوق کی دلیل، گناہوں سے محفوظ رہنے کا سبب. تو شدید اور سخت سردی، آج کل سردیاں چل بھی رہی ہیں، تو ایک تو اس میں
یعنی جو چیز گناہوں اور خطاؤں کو دھو ڈالتی ہے اسے ختم کر دیتی ہے، اس میں یہ ہے کہ شدید سردی میں بھی وضو کرنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اچھا، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لوگ اس میں اکثر بوجھ بجکڑ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس قسم کے سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا بار بار وضو کرنا ہے، پانی کا ضیاع اور اسراف نہیں ہے؟ پانی آج کل ویسے ہی بہت کم ہوا ہے اور آپ لوگوں کو بار بار ایسی چیز کے پانی ضائع کرتے رہیں، ایک دفعہ وضو ہو جائے تو دوبارہ وضو کر لیں، تجدید وضو کریں۔ تو دیکھیے، تو سب سے پہلی بات یہ کہ سارے مراجع یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ پانی کا ضیاع اور اسراف نہیں ہے۔ ابھی تو پہلے تو وہ بھی بات بتا دوں کہ عام طور پر اس کے یہ معنی نہیں کہ لوگ بالکل پانی کھول کے اور پانی مسلسل بہ رہا ہے وضو کر رہے ہیں۔ وضو تو 3 چلو پانی میں ہو جاتا ہے، ایک چلو سے منہ پہ ڈالیے، ایک چلو رائٹ ہاتھ پہ اور ایک لیفٹ ہاتھ پہ، باقی اسی سے مسا ہو جاتا ہے۔ یعنی دیکھا جائے تو وضو کے اندر کوئی ایسا پانی خرچ نہیں ہو رہا ہے بہت زیادہ، وہ تو آپ خود ہی ویسی مسلسل کھول کے رکھیں اور بے تحاشا بہاتے رہیں پانی کہ میں وضو کر رہا ہوں، تو وہ تو ایک الگ ایسا پہلو ہے کہ جو کہ مذموم بھی ہے اور فقہاء نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، یہ اسراف میں بھی آ سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے، اسراف کب کہتے ہیں؟ ضرورت کے موقع پر زیادہ خرچ کر دینا۔ تو اس میں تو ایک ایسی ہر وہ چیز جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے اس کے لیے تو پانی خرچ کیا جائے گا، اور جب اتنی زیادہ فوائد آپ کو مل رہے ہیں، ضروری تو نہیں کہ ہر فائدہ آپ کو دنیاوی طور پر ہی آپ کو بتایا جائے، یعنی اتنی زیادہ اس کے فوائد جو ہے وہ مل رہے ہیں وضو کے جتنے آپ ابھی سنتی آ رہی ہیں، تو یہ تو ایک ایسی چیز ہوئی نا جو بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ فائدہ مند چیز کے لیے اگر 3 چلو پانی استعمال ہو رہا ہے دن میں 3 4 5 10 دفعہ بھی اگر استعمال ہو جائے تو کون سا اتنا بڑا ہے؟ مشکل سے ایک گلاس بھی ختم نہیں ہوا اس سے، اور آپ کا اتنے ایک گلاس میں وضو ہو جائے گا، تو کوئی اس میں ضیاء اور اسراف والی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات وہی کہ امام نے فرمایا کہ الوضو علی الوضو نور علی نور ہے، خود جو امام معصوم نے فرمایا کہ نور کے اوپر ایک نور ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اسراف اور ضیاء پانی کا ضیاء شمار نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اتنا زبردست قسم کا ایک نلکا کھولا جائے، پریشر پمپ بھی لگا ہوا ہے، بے تحاشا پانی اس کے اندر بہ رہا ہے، یہ تو ناپسندیدہ شمار ہوگا۔ مسلسل پانی بہتا رہتا ہے لوگ، تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ ایک چلو پانی ملے، اس پانی کے نل کو بند کر دے تاکہ یہ اس طرح کا اسراف کا بھی شائبہ نہ ہو۔ تو ابھی میں نے اس سے پہلے کہہ رہا تھا کہ علماء کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح سے کھلے ہوئے پانی اور نلوں سے وضو عام طور پر نہیں کرتے۔ امام خمینی ہے، وہ کہیں سفر میں بھی ہوتے تھے، کسی اور جگہ بھی ہوتے تھے، برتن سے وضو کرتے ہیں۔ برتن سے وضو میں آدمی جو ہے نا اتنا پانی خرچ نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے مثلاً یہ آیت اللہ مرشی نجفی، ان کو بھی آپ دیکھیں کہ یہ ایک ٹب رکھا ہوا ہے اور وہی 2-3 چلو پانی سے اس طرح سے جو ہے وہ آرام سے اس میں وضو ہو جاتا ہے۔ آیت اللہ کوئی مرحوم، وہ بھی اس طرح سے بیٹھ کر اسی طرح سے وضو کیا کرتے تھے کہ سامنے ایک تشلا ٹائپ کا ایک ہوتا تھا ان کے سامنے، اور وہیں بیٹھ کر، تاکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پانی زیادہ ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک عالم نے اس طرح سے جو یہ بھی اسی طرح وضو کر رہے ہیں، ان کے متعلق بہت شہرت ہو گئی تھی کہ آیت اللہ سیستانی وضو کرتے ہوئے، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ آیت اللہ سیستانی نہیں ہے، اور یہ ان کے دفتر سے بھی تصدیق ہوئی ہے، بلکہ ان سے بہت زیادہ شباہت رکھنے والے ایک اور عالم دین۔ تو ان کو بھی آپ دیکھیں کہ یہ بھی وضو کر رہے ہیں اسی طریقے سے کسی برتن میں سامنے رکھ کے، جس سے پانی ضائع نہیں ہوتا ہے۔ آیت اللہ مرشی نجفی، تو یہ علماء کی ایک سیرت ہے کس طرح سے، تو یہ پانی کو بہرحال حتی المقدور ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ اور ان کو بھی آپ دیکھیں، یہ بھی کیتلی سے اس طرح کا جو پانی ہے اس سے وضو کر رہے ہیں۔ تو بہرحال پانی کا ضیاع اور پانی کا اسراف یہ شمار نہیں ہوتا ہے کہ اگر انسان بار بار وضو کرے۔ اب ایک چیز آ رہی ہے، سردیاں بھی چل رہی ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو۔ دیکھیے ہر دفعہ تو نہیں، اچھا اس کے ایفرٹ بھی کرنے چاہیے، مثلا الیکٹرک کیٹل ٹائپ کی کوئی آپ کو رکھ لیں وہیں پر ہی، فوراً وہ سیکنڈس کے اندر پانی گرم کر دیتی ہے۔ 3 چلو ہی تو ہے، تو چلیں آپ کا یہ وضو بھی کہ ٹھنڈے پانی سے کون وضو کرے۔ اب تو گھر میں وہ انسٹنٹ گیزر بھی آ گئے ہیں، اور اس طرح سے۔ ہاں، ایک وہ بھی ہوتا ہے کہ اگر بار بار کر رہے ہو، ہر دفعہ بہت زیادہ پانی بہانا پڑ رہا ہے اور پھر وہ گرم پانی اس کے اندر آئے گا، تو اس پانی کو بھی ضائع ہونے سے اگر کوشش کریں کہ بچائیں، کیونکہ وضو گیزر کا پانی ایک دم سے کافی دیر ٹھنڈا آنے کے بعد پھر گرم آتا ہے، تو لوگ کھول کے رکھتے ہیں کہ پانی نکل جائے کافی، تو اس صورت میں پانی بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے۔ تو بہرحال لیکن ٹھنڈے پانی سے بھی اگر کر لیا جائے تو بہت سے لوگ تو برف باری میں ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے اندر وضو کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دیکھیے یعنی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ کہ اچھے ترین اعمال میں ایک یہ ہے کہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پھر آپ نے فرمایا کہ سخت سردی کی راتوں میں وضو کرنا اور گرمی کے دن روزہ رکھنا، یہ بھی انہی اعمال میں شامل ہے۔
اچھے ترین اعمال میں سے ایک سخت سردی کی رات میں وضو کرنا. یعنی اس وقت آدمی کو پانی کو دیکھ کر یہ سوچ کر بھی اس کو ذرا پریشانی ہو رہی ہوتی ہے کہ میں کیسے وضو کروں گا, تو لیکن اتنا زیادہ اس کا الگ سے ثواب ہے سردی کی حالت میں بھی انسان وضو کرے. شریف مرتضیٰ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ, علم الہدیٰ جن کو امیر المومنین نے خطاب دیا تھا ہدایت کا پرچم. سبحان اللہ. شیخ مفید کے شاگرد تھے سید مرتضیٰ اور دو بھائی اور دوسرے سید رضی. سید مرتضیٰ ان کا کاظمین میں دونوں ائمہ کے روضے کے بالکل سامنے ان کا بھی مقبرہ ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ بہرحال ان کو جو ہے وہ کربلا منتقل کر دیا گیا تھا, جو کہ بات صحیح نہیں, اور وہ یہیں پر ہی دفن ہے سید مرتضیٰ. سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کے ہدایت کا پرچم اتنے عظیم عالم کیسے بنے؟ ان کی والدہ یہ کہتی ہیں کہ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو کوئی بھی ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا تھا کہ میں نے ان کو ایک دفعہ بھی بغیر وضو کے دودھ پلایا. اور وہ خواتین آپ جو جانتی ہیں جو اس مرحلے سے گزری ہیں کہ ابتدائی طور پر بچہ ہر 2 گھنٹے بعد اس کو فیڈ چاہیے ہوتی ہے. وہ ہر دفعہ جا کر وضو کرنا کتنا مشکل کام ہے, خاص طور پر وہ جس زمانے میں نہ گیزر ہوتے تھے نہ کوئی گرم پانی کا انتظام ہوتا تھا. یعنی سخت سردیوں کی راتوں میں بھی اگر غسل کی حاجت ہوتی تھی تو میں نے اس کو غسل کر کے دودھ پلایا ہے, اور اگر وضو کی حاجت ہے تو میں نے وضو کر کے. کوئی ایک لمحہ تو اس کو سید مرتضیٰ جیسا عالم بننا ہی تھا اتنے علم کے مقام پر. تو بہرحال یہ بڑی خصوصیت ہے. اگر کسی کو ظاہر ہے کہ وہ بھی دنیا سے چلی گئی, ہم سب بھی دنیا سے چلے جائیں گے, لیکن آج تک ان کے اس کا ذکر باقی رہ گیا. وہ جو تھوڑی سی مشقت انہوں نے سخت سردی میں وضو کی اٹھائی تھی وہ آج تک کتابوں کے اندر لکھی, اور ہر دفعہ ان کا یہ چیز بیان ہوتی. اچھا, اب یہ کہ جب ٹھیک ہے وضو تو کر لیا, اب سردی آج کل لگ رہی کافی, تو کیا اعضائے وضو کو خشک کر سکتے ہیں؟ ویسے تو یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو شخص وضو کر کے اعضائے وضو کو رومال سے صاف کرے گا اسے فقط 1 نیکی کا ثواب ملے گا, اور جو خشک نہیں کرے گا اسے 3 نیکیوں کا ثواب عطا کیا جائے گا. تو بہرحال یہ ہے کہ یعنی کوشش تو یہی کریں کہ اسے خشک نہ کریں, اور ویسے بھی اعضائے وضو کو وضو کے بعد خشک کرنا, اعضائے وضو کو وضو کرنے کے بعد خشک کرنا, یہ بعض علماء نے اس کو مکروہ سمجھا ہے. البتہ اگر سردی زیادہ لگ رہی ہو تو مکروہ نہیں, سردی زیادہ لگ رہی ہو تو مکروہ نہیں ہے, اور اعضاء کو جو ہے وہ خشک کیا جا سکتا ہے. اچھا, پھر ایک چیز ہے کہ دماغوں میں ایک چیز آتی ہے کہ جو ہم گیزر کے ذریعے پانی جو گرم کرتے ہیں یا مثلا الیکٹرک کیٹل وغیرہ کے اندر جو ہے وہ گرم کرتے ہیں, تو کیا یہ مکروہ ہے ایسا ہونا؟ لوگوں کے گھروں میں گیزر لگے ہوتے ہیں اور گرم پانی آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ جو مکروہات ہیں وضو کے اس کے اندر گرم پانی, خاص قسم کا گرم پانی جس کا ہم ذکر کریں گے. تو پہلے تو اس گیزر کا مسئلہ حل کر دیا جائے. گیزر کے گرم پانی سے وضو مکروہ نہیں ہے, بالکل جائز ہے, اور ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. اور لیکن گھروں میں جو ہماری اوور ہیڈ ٹینکس وغیرہ ہوتے ہیں اکثر وہ گرم ہو جاتے ہیں, گرم پانی اس سے آ رہا ہوتا ہے, تو کیا گرم ٹنکی کے پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے؟ یعنی جو اوور ہیڈ ٹینکس وغیرہ ہوتے ہیں, چاہے وہ فائبر گلاس کے ہوں یا ہماری عام ٹنکی جو ہوتی ہے سیمنٹڈ وغیرہ, اس کے اندر بھی پانی گرم آنے لگتا ہے, تو اس میں موجود جو گرم پانی ہوتا ہے اس سے بھی وضو مکروہ نہیں, اس سے بھی وضو مکروہ نہیں. براہ راست سورج سے گرم شدہ پانی, اس سے وضو مکروہ ہے. یعنی مثلا کوئی برتن رکھا ہوا ہے اور سورج کی روشنی اس برتن کے اوپر پڑ رہی ہے اور وہ پانی گرم ہو رہا ہے, اس سے وضو مکروہ ہے. روایات میں آیا ہے, کئی روایات ہیں سلسلے میں کہ امام نے فرمایا کہ اس سے برس کا مرض بھی پیدا ہوتا ہے, برس. اچھا, اس میں ایک اور بات بتا دی جائے کہ مثلا پانی رکھا ہوا تھا, پانی گرم ہو گیا, سورج کی براہ راست حدت سے, یعنی یہ نہ ہو کہ سورج کی روشنی پڑ رہی ہے اس اوور ہیڈ ٹینک کے اوپر اور وہ ٹینک بند ہے اور وہ ٹنکی کے گرم ہونے کی وجہ سے وہ پانی گرم ہو رہا ہے, تو یہ سورج سے گرم شدہ پانی نہیں کہلائے گا. جب بھی اوور ہیڈ ٹینک اگر سے گرم پانی آ رہا ہے
تو وہ شمار نہیں ہوتا کراہیت میں. ہاں سورج سے براہ راست گرم شدہ پانی سورج کی روشنی میں، اس میں بھی ہے کہ کراہیت فقط اس وقت تک ہے جب تک کہ پانی گرم رہے. یعنی ایک دفعہ بھی مثلا آپ نے پانی اٹھا کے سائے میں رکھ دیا اور تھوڑی دیر میں وہ ٹھنڈا ہو گیا، اب وہ کراہیت ختم ہو جائے گی. یعنی اس وقت کی بات ہے کہ جس وقت پانی سورج کی براہ راست شعاعیں پانی کے اوپر پڑ رہی ہیں اور اس پانی کو گرم کر رہی ہیں. یعنی وہ کسی ٹنکی کے اطراف کے گرم ہونے کی وجہ سے یا کوئی جو پائپ جا رہا ہے وہ پائپ گرم ہو رہا ہے جس کی وجہ سے پانی گرم ہو رہا ہے، تو اس کو سورج سے گرم شدہ پانی نہیں کہا جائے گا. تو بہت سے اسکن کے امراض روایات میں آیا ہے کہ اس سے پیدا ہوتے ہیں، خاص طور پر برس وغیرہ کا مرض. اس وجہ سے شاید اس کو منع کیا گیا ہے. سائنسدانوں کو اس پہ تحقیق کرنی چاہیے کہ کیا ایسی اس کے اندر بات ہے. اچھا، مطالعے سے پہلے وضو کرنا. مطالعہ یعنی بہت زیادہ آپ کا فہم چیزوں کو سمجھنے کا، آپ کو اس کو حفظ کرنے کا. تو اگر کوئی شخص مطالعہ کرنے سے پہلے باوضو ہو جائے تو اس کو بہت زیادہ اس کے فوائد ہوں گے. جو چیز پڑھے گا وہ بھی بہت آسانی سے ذہن نشین ہو جاتی ہے، اور مشکل چیزیں بھی بہت آسانی کے ساتھ اس کے لیے ہو جاتی ہیں، آسان ہو جاتی ہیں اگر وہ باوضو. سبحان اللہ. اسی طریقے سے تعلیم و دروس لیتے یا دیتے وقت باوضو ہونا. یعنی اگر کوئی کسی کو تعلیم دے رہی ہیں آپ، اس وقت آپ باوضو ہوں، یا کسی جگہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں اس وقت باوضو ہوں، تو یہ خود بہت اہم ہے. جبھی شہید مطہری کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ مدرسے آنا ایسے ہی جیسے آپ مسجد میں آنا، تو لہٰذا مسجد کے اندر بغیر وضو داخل نہ ہو. یہ بھی شہید مطہری کا جملہ ہے. یعنی مدرسہ خود ایک جہاں آپ تعلیم علم دین حاصل کرتی ہیں، کہتے ہیں بمنزلہ مسجد کے. تو یہاں پر مسجد میں انسان ہمیشہ باوضو ہو کر جاتا ہے، تو کوشش کریں کہ یہاں پر باوضو ہو کر تعلیم حاصل کریں. یہ شہید مطہری کہا کرتے تھے. اسی طرح قیامت کے روز اعضاء وضو کا نورانی ہو جانا. یعنی اگر انسان ہر وقت زیادہ تر اوقات میں باوضو رہے تو یہ اعضاء اس کے قیامت کے روز نورانی ہو جائیں گے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد وآل محمد. میری امت کے اعضاء وضو قیامت کے دن چمکتے ہوئے ہوں. سبحان اللہ. یعنی اگر اپنے اعضاء کو اس طرح سے، تو وہ زیادہ تر اوقات میں باوضو رہیں تو یہ ان کے اندر ایک نورانیت پیدا ہو جائے گی اعضاء کے اندر. سبحان اللہ. اور روایت میں ملتا ہے ثواب وضو، جو عباس عزیزی صاحب کی کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی مدرسے نے شائع کیا ہے، پرنٹ کروایا ہے. تو اس میں ہے کہ کسی نے ایک نیک اور صالح شخص کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا تھا کہ ان کا چہرہ بہت پرنور ہے اور جنت میں چہل قدمی میں مصروف ہے. تو اس نے پوچھا کہ آپ نے دنیا میں کیا کام انجام دیا تھا جس کی وجہ سے اس مقام تک پہنچے؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں ہمیشہ باوضو رہتا تھا. سبحان اللہ. یعنی اتنی ساری جو زندگیوں میں نیکیاں، اس میں اتنی ہائی لائٹڈ یہ والی نیکی تھی کہ فقط اس ایک نیکی کو بیان کیا. ہمیشہ زیادہ تر اوقات میں باوضو رہنا، چہرہ بہت پرنور اس کا ہوگا قیامت کے روز، اور جنت اس کو حاصل ہوگی. جنت میں باقاعدہ چہل قدمی میں مصروف تھے. اب ایک اور چیز آتی ہے، اور وہ ہے وضو کو میک اپ پر قربان کر دینا. یہ خواتین اکثر خاص طور پر ہم اس کو ذکر کرتے ہیں، کسی جگہ تقریب میں کہیں جا رہی ہیں، یا مثلاً کوئی دلہن ہے، شادی ہونے جا رہی ہے، اور تو کیا ہے کہ بس اب کیونکہ میک اپ ہوا ہے، وضو کیسے کریں؟ وہاں تو دوپہر کے 2 بجے سے مثلاً بیوٹی پارلر میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو اب یہ کیا ہے کہ اس میں کوئی بھی ایسے اقدام کرنے چاہیے کہ اپنے اتنی بڑی یعنی زندگی کی ابتدا ہونے جا رہی ہے کہ منحوس چیز سے ابتدا کریں، نمازوں کو ترک کر چھوڑنے سے. ظاہر وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی. اور پھر پوچھتے ہیں بعد میں کہ ہم کیا تیمم کر سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ چلیں بالکل آخر وقت تک بھی اگر اس کو لے جائیں تو تب بھی اس میں تیمم اتنی موٹی لیئرز جو ہے وہ میک اپ کی ہوتی ہیں کہ وہ تو شاید پیشانی تک ہاتھ بھی نہیں پہنچے گا اس میں. تو بہرحال یہ کہ وضو کو میک اپ کے وہ قربان نہ کریں. دیکھیں آپ نے کتنی زیادہ اس کی ترکیبیں لڑانی چاہیے. اس میں خواتین ماہرین اس میں بیٹھیں کہ اس کا حل کس طریقے سے نکالا جائے، کیونکہ یہ وہ سوچتے ہیں کہ یہ تو عذر شرعی ہے، بھائی ہم کیسے، ہمارا تو سارا میک اپ ختم ہو جائے گا. تو اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے، اور خواتین کو تاکہ کم سے کم اتنی زندگی کی اہم ابتدا جو ہے کہ حرام کام سے نہ ہو، وضو اور نماز کو ترک سے. سونے سے پہلے وضو کرنا، جس کی بڑی تاکید آئی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد وآل
بستر مثل مسجد ہے اور اس کی نیند عبادت ہے، اور اگر بغیر وضو سوتا ہے تو اس کا بستر مثل قبر ہے جس میں وہ مثل مردار کے لیٹا ہے۔ تو بہرحال یہ اتنی اہم ہے کہ وضو کر کے، یعنی ایک دفعہ انسان بس وضو کر کے آ جائے، اور بعض اوقات یہ کہ وضو کر کے آتا ہے اور لیٹنے کے لیے، تو پھر اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ بستر پہ آ جائے اور اس کے بعد پھر اس کو یاد آیا ارے میں نے وضو نہیں کیا، تو بستر پہ بیٹھے بیٹھے ہی تیمم کر لے۔ اگرچہ اس سے ویسا فائدہ نہیں ہوتا ہے کوئی، اگر سیستانی فرماتے ہیں اس سے پاکیزگی اس لحاظ سے حاصل نہیں ہوتی کہ آپ اس سے نماز پڑھ سکیں یا آپ اس سے قرآن کے حروف کو ہاتھ لگا سکیں، لیکن وہ ایک ثواب آپ کو مل جاتا ہے وضو کرنے کا سونے سے پہلے۔ اگر کوئی شخص وضو کر کے وضو کرنا بھول جائے اور بستر پہ آ جائے لیٹنے کے لیے، پھر لیٹنے کے بعد یاد آئے گا ارے میں نے تو وضو نہیں کیا، تو بجائے اس کے کیا اٹھ کر جائے وہیں پر بستر کے اوپر ہی ہاتھ مار کر تیمم کر لے۔ تو بہرحال لیکن اس سے ویسا کوئی فائدہ نمازوں وغیرہ کے سلسلے میں حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو وضو کر کے سونا مثل مسجد کے، یعنی وہ بستر مثل مسجد کے بن جاتا ہے، پوری رات اب یہ مسجد کے اندر ہے اور پوری رات ایسا ہے جیسے وہ عبادت خدا انجام دے رہا ہو، ورنہ مثل قبر کے لیٹا ہوگا اس مردار کی طرح سے اس کے اوپر۔ نیند کی حالت میں حفاظت الہی، یعنی جس وقت انسان نیند کی حالت، یعنی جب آپ وضو کر کے سویا ہے تو اب یہ مسلسل حفاظت الہی میں اللہ کی حفاظت کے اندر رہتا ہے۔ اب ممکن ہے سوتے میں خدا نہ خواستہ کوئی زلزلہ آ جائے کہ اس سے محفوظ ہو جائے گا، اور کوئی ایسی ناگہانی سڈن کا کارڈک ڈیتھس ہو جاتی ہیں، عام طور پر ڈائبٹک پیشنٹ ہے، بعض اوقات نیند کی حالت میں ہی کوئی اٹیک ہو جاتا ہے اور مر جاتے ہیں، تو نیند کی حالت میں مکمل حفاظت الہی میں ہوگا اگر باوضو سویا ہے۔ اور پرسکون نیند کے لیے بھی، نیند بہت پرسکون ایسے افراد کی ہوتی ہے کہ جو باوضو ہو کر سونے کے عادی۔ بہت سے لوگ کم خوابی کی کہ نیند ہماری ٹھیک نہیں آتی ہے اور گولیاں کھانی پڑتی ہیں یا بہت دیر سے نیند آتی ہے، تو باوضو ہو کر سونے کی عادت ڈالیں تو ان کی نیند بھی بہت پرسکون ہوگی۔ یا مثلا لوگ کہتے ہیں ڈراؤنے خواب آتے ہیں، اس میں ملتا ہے نا کہ وہ ایک دفعہ بیگم نے پوچھا اپنے شوہر سے کہ میں کبھی خواب میں آپ کے آتی ہوں، تو نے کہا بیگم میں ہمیشہ آیت کرسی پڑھ کے سوتا ہوں۔ تو بہرحال ڈراؤنے خواب بھی نہیں آئیں گے اس کو اگر باوضو ہو کر کوئی شخص سوئے گا۔ اچھا، باوضو ہو کر سونے سے رات بھر اس کو عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے پیغمبر کی حدیث کے اندر بھی سنا کہ بستر مثل مسجد بن جائے گا، جس میں پوری رات عبادت کا ثواب اس کو ملے گا۔ کہ جو شخص رات کو وضو کر کے سوتا ہے وہ گویا پوری رات عبادت میں بسر کرتا ہے۔ کتنی اہم بات ہے۔ الطاہر النائم کالصائم القائم، کالصائم القائم۔ الطاہر النائم یعنی جو طہارت کر کے سوتا ہے وہ اس طرح سے ہے جیسے وہ پورا دن روزے کی حالت میں گزارے اور پوری رات قیام لیل کرے، یعنی پوری رات عبادت میں گزارے۔ یعنی طاہر حالت میں نیند کرنا ایسے ہی ہے جیسے پورا دن اس نے روزہ رکھا اور پوری رات عبادت میں بسر کی۔ اتنا عظیم ثواب ہے۔ تو وضو کی حالت میں جب وہ سوتا ہے اور بالفرض اس کی قبض روح ہوتی ہے، یعنی مثلا موت اگر اس کو آ جائے تو وہ شہید کا درجہ پاتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان کو ہمیشہ باوضو ہو کر سونا چاہیے۔ اگر پانی نہ ملے یا پانی استعمال نہ کرنا چاہے تو تیمم کر کے سو جائے، کیونکہ نیند میں مومن کی روح اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے۔ اگر اس وقت وہ مقررہ وقت پر پہنچ گیا ہے، یعنی موت کا وقت حتمی ہے، تو اللہ اس کو اپنے خزانے رحمت میں ٹھہرا لیتا ہے، اور اگر نہیں ہے تو اپنے امین ملائکہ کے ساتھ اس کی روح کو واپس بدن کی طرف روانہ کر دیتا ہے۔ جب نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے، یعنی اس میں روح ایک لحاظ سے جسم سے الگ ہو جاتی ہے، یعنی اور پھر اس کے بعد یہ خوابوں کی حقیقت کے اوپر ہم نے ایک دفعہ یہاں درس لیا تھا، تو اس میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ روح ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جو ہے وہ جاری ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے یعنی نیند کو جب بھی موت کی بہن کہا گیا تو اللہ کے حضور میں جو ہے وہ روح پیش ہوتی ہے۔ اگر باوضو ہو کر وہ سویا ہے تو اگر مقررہ وقت آ گیا ہے اس کا تو پھر اللہ اپنے خزانہ رحمت میں اس کو ٹھہرا لے گا، ورنہ امین ملائکہ کے ساتھ واپس کر دے گا۔ تو بہرحال اس کا سوتے وقت وضو کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ حادثات سے بڑی حفاظت ہوتی ہے، حادثات سے، یعنی انسان کوشش کر کے مثلا سفر میں نکل رہا ہے، کہیں آ جا رہا ہے، چاہے بس کے ذریعے ہو یا ٹرین، جہاز یا کوئی بھی اس طرح سے ہو، گاڑی ہو،
تو انسان کوشش کرے وضو کرے. اچھا یہ شروع میں بہت سی چیزیں ذرا سی مشکل لگتی، لیکن یقین کیجیے اگر آپ نے شاید 1 مہینہ بھی اس کی کر دی تو آپ کو خود ہی رہا نہیں جائے گا. آپ سوچیں گے کیسے میں اس کو یعنی وضو کر لوں کسی بھی طریقے سے. یعنی کوئی اتنا نہ تو آپ کو کوئی مشکل کام لگے گا. بلکہ کی روایت میں نے کہیں بہت عرصہ پہلے پڑھی تھی، اب اتنا ریفرنس یاد نہیں، اور پیغمبر اسلام سے ہی مروی شاید روایت تھی وہ، کہ ہمیشہ باوضو رہو، خواہ سختی میں ہو خواہ آسانی میں. یعنی آسانی میں تو ظاہر گھر میں موجود ہے، گرم پانی بھی ہے، بڑے آرام کے ساتھ ہم وضو کر رہے ہیں. لیکن کسی جگہ گئے ہوئے ہیں، جہاز میں ہیں، کہیں کسی ایسی جگہ جو ذرا سی مشکل ہے، یا مثلا سستی غالب آ رہی ہے کہ بھئی کون ابھی سب موزے ووزے اتارے اور جو ہے وہ جا کر وضو کرے، اور تو دماغ میں فوراً وہ لے کر آئے کہ پیغمبر فرماتے ہیں خواہ سختی میں ہو خواہ آسانی میں وضو کر لو. یعنی ان سے جو منسوب روایت ہے. تو حادثات سے بھی انسان محفوظ ہوتا ہے، یعنی ایکسیڈنٹل موت سے انسان بچے گا، جو کہ ایک لحاظ سے اتنی اچھی موت نہیں سمجھی جاتی. ایکسیڈنٹل موت کے اندر کیا ہوتا ہے، انسان کو توبہ استغفار کا موقع ملتا ہے. عام طور پہ بیماری کو لوگ ذرا مشکل چیز سمجھتے ہیں، لیکن بیماری کے لحاظ سے بڑی فائدہ مند چیز ہے. اور وہ بیماریاں بھی جو ذرا کافی طویل عرصے تک چلتی ہیں، تو ویسے ہی گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. دوسرا اس دوران انسان کو سوچنے سمجھنے، وصیت کرنے، قضا واجبات کے سلسلے میں اقدام کرنے، بہت ساری چیزوں کا ٹائم مل جاتا ہے. تو یہ نہیں سمجھے کہ اگر کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے جو ذرا طویل دورانیے کا ہے تو بہت تو مسلسل وہ میٹر چل پڑا ہے گناہ معاف کروانے کا. اس یعنی کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی بیماری اس طرح کی طویل المیعاد ساتھ لگ گئی ہے تو وہ مسلسل آپ کے گناہوں کو معاف کرواتی ہے. تو حادثات سے ایک تو حفاظت ہوتی ہے، دوسرا یہ باوضو رہنا اعضاء کی تسکین کا باعث بھی ہوتا ہے. یعنی ہمارے اعضاء میں اضطراب ہوتا ہے، اعضاء ہمارے ذرا پریشان ہوتے ہیں، دماغ ادھر سے ادھر جا رہا ہے، متفکر ہے، تو یہ اعضاء کی تسکین کا باعث ہے وضو کرنا. سستی اور کاہلی کا مرض اس سے دور ہوتا ہے جب آپ، ورنہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے ہر وقت ہر چیز میں ایک سستی غالب آ جاتی ہے. نیکی کا دل کرنے چاہ رہا ہے لیکن اب سوچیں کون وہاں جائے، کسی جگہ درس ہو رہا ہے کون بیٹھ کے ادھر جائے، انٹرنیٹ پہ سن لیں گے. مجلس بھی اب لوگ سستی اور کاہلی میں مثلا صرف انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے بستر پہ لیٹے لیٹے مثلا سن رہے ہوتے ہیں. تو سستی اور کاہلی کا مرض اس سے دور ہوتا ہے. یعنی آپ چونکہ اگر آپ صرف واجب نمازوں کی حد تک کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ آپ تجدید وضو کرنا یا دائم الوضو رہنا جس میں بار بار وضو بھی کرنا پڑتا ہے، دن میں ہو سکتا ہے 10-12 دفعہ کرنا پڑ جائے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سستی اور کاہلی کا مرض. اور ویسے بھی آپ دیکھیں ذرا سستی ہو، انسان منہ پہ ذرا سا ویسے ہی پانی ڈال لے تو ذرا فریش ہو جاتا ہے اور سستی اس کی دور ہو جاتی ہے. تو اس میں تو وضو میں خصوصیت کے ساتھ سستی دور ہوگی. غصہ اور غضب میں کمی، غصہ اور غضب میں کمی واقع ہوتی. کتنی روایت یہاں پر ہمارے 2 دروس اس موضوع پر ہو چکے ہیں کہ غصے کے اوپر قابو پانے کے کیا طریقے ہیں اس موضوع پر تفصیل سے. اس کے اندر بھی یہ بات آئی تھی کہ جس وقت بھی انسان کو غصہ آئے وہ جا کر وضو کر لے. یہ آتش غصہ جو ہے یہ سرد ہو جائے گی اس وضو کا پانی پڑتے ہی. یہ ایک بڑی خصوصیت ہے. کبھی بھی شدید غصے کا عالم میں ہو آپ فوراً دماغ میں لے کر آئیں اور وضو کر کے آ جائیں، آپ کا آتش غصہ سرد ہو جائے گی. تو بہرحال غصے اور غضب کے اندر کمی کے اس کے بعد پھر کتنے خطرناک نتائج ان چیزوں کے نکلتے ہیں کہ جناب اس کو یہ کہہ دیا اور وہ کہہ دیا اور لڑائی جھگڑا ہو گیا اور دنگا اور یہاں تک کہ دیت واجب ہو گئی. تو کتنا چیزیں ہیں کہ انسان شیطان کے ہاتھ میں کھیلنے لگتا ہے بالکل غصے. یعنی کہا جاتا ہے نا کہ بالکل ایسے ہی جیسے کہ انسان کے شیطان کے ہاتھ میں اس طرح گیند آ جاتی ہے نا، اس طرح سے مومن آ جاتا ہے، جس طرح سے چاہے اس کو کھیلے، جس گناہ کے اندر چاہے استعمال کر لے. غیظ و غضب کی جو کیفیت ہوتی ہے تو وضو سے بھی بچاتا ہے. اچھا کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا، کچھ علماء نے تو اس کے وہی معنی لیے ہیں، یعنی کھانا کھانے سے پہلے وضو اور کھانا کھانے کے بعد وضو. لیکن کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ ہاں اس سے مراد حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے وہ ہے وضو سے مراد ہے ہاتھوں کو دھونا. اور یعنی پیغمبر اکرم سے جو مروی روایت ہے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھونا تنگ دستی کو دور کرتا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا غم کو دور کرتا ہے اور آنکھوں کی بینائی کو درست کرتا ہے. بعض نے اس کی یہ معنی لیے ہیں کہ یہ اس سے مراد ہاتھ دھونا ہے، کچھ نے کہا ہے کہ وضو بھی ہے. تو بہت سے بلکہ ایک بزرگ کے متعلق یہ بھی ملتا ہے کہ وہ جب کھانا دسترخوان لگ جاتا جو باوضو رہنے کے بہت عادی تھے، تو وہ انہوں نے کہا کہ جس وقت وہ کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، کہا کہ آپ یقین جانیے کہ جس وقت یہ بیج بویا جا رہا تھا وہ بھی باوضو حالت میں ہم نے بیج بویا تھا. اس کے بعد جب یہ پودا ہو گیا اور پانی اس کو دیا جا رہا تھا
تب بھی جو ہے باوضو حالت میں دیا، اور اس کے بعد فصل کی کاشت جو کٹائی کا موقع آیا وہ بھی باوضو حالت میں، اور پھر جب گندم آئی اس کو پیسا گیا وہ بھی باوضو حالت میں، اور اس کے بعد جب یہ آٹا گوندا گیا باوضو حالت میں، روٹی پکائی باوضو حالت میں. تو کیا ہی بہتر ہو کہ آپ سب لوگ بھی باوضو ہو کر اس کو تناول فرما لیں. تو مہمان اٹھ کے وضو کرنے سے لے جاتے تھے. تو اللهم صل على محمد وآل محمد. تو بہرحال کھانا کھانے سے پہلے بھی اگر کوئی شخص چاہے تو ایک اچھا ہے، برکت کا باعث ہے. اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھو لے. دعائیں قبول ہوتی. کبھی ہم نے عام طور پر نہیں دیکھا کہ انسان وضو دعائیں کرنے جا رہا ہو تو پہلے وضو کر کے آئے. وضو کر کے آنے سے دعائیں، یعنی اگر باوضو حالت کے اندر آپ دعا مانگیں گے تو اس کی قبولیت کے امکانات زیادہ ہوں گے بنسبت یا بغیر وضو کے دعائیں کرنے میں. تو یہ تک ہے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. اگر کسی نے دعا مانگی اور بغیر وضو دعا مانگی اور حاجت اس کی پوری نہ ہو تو صرف اپنے آپ کو سرزنش کرے، کسی اور کو کچھ نہ کہے. تم نے خود ہی یعنی ریکوائرمنٹ اس کی پوری نہیں کی، یعنی اب وضو اگر تم نے وضو کیے بغیر دعا کی اور دعا قبول نہیں ہو رہی تو اپنے آپ کو ہی ملامت کرو، کسی اور کو مت کہو کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. تو یہ اس لحاظ سے وضو کے لحاظ سے بڑی اہم بات ہے. اور ایک حدیث قدسی ہے کہ اگر کوئی شخص وضو ٹوٹنے کے بعد دوبارہ وضو نہ کرے تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اس نے میرے حق میں جفا کی. اور وضو اگر کر لے وضو ٹوٹنے کے بعد اور 2 رکعت نماز نہ پڑھے اس نے بھی میرے حق میں جفا کی. اور 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اس کے بعد مجھ سے دعا نہ کرے اس نے بھی میرے حق میں جفا کی. اور اس نے دعا کر دی اور میں اس کی دعا کو قبول نہ کروں تو میں نے اس کے حق میں جفا کی اور میں جفاکار اللہ نہیں ہوں. یعنی حدیث قدسی ہے پروردگار عالم کی. سوچے تو انسان اگر وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کر لے، وضو کے بعد اگر ممکن ہو تو 2 رکعت نماز بھی پڑھ لے، اور نماز پڑھنے کے بعد دعا بھی کرے، اور دعا کے بعد اگر پھر اس دعا کی حاجت اس کی قبول نہ ہو تو ایسے ہی جیسے میں اپنے بندے سے جفا کر رہا ہوں، وفا نہیں کر رہا ہوں، میں جفاکار خدا نہیں ہوں. حدیث قدسی میں آئی یہ بات کہ پروردگار عالم یہ فرماتا ہے. تو بڑی اہم چیز ہے یہ. اور دیکھیے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، ایک چیز کہلاتی ہے ہمارے اس میں اسٹریچنگ. کوئی شخص مثلا کسی کو آ جائے کہ جناب آپ ایکسرسائز کیوں نہیں کرتے، تو پہلے دن ہی وہ جناب وہ 2 گھنٹے کی واک کے اوپر نکل جائیں گے. نہیں، 10 منٹ کی واک سے شروع کریں، پھر 15 منٹ کر دیں، پھر 20 منٹ کر دیں، اس طرح سے. ایک بزرگ تھے وہ کہتے تھے کہ ظاہر بہت سستی ہو جاتی ہے بزرگی کی حالت میں کہ نماز شب کو کیسے اٹھتے ہیں. وہ کہتے تھے میں اپنے آپ کو نا بہلاتا ہوں اس طرح سے کہ ایسا کرتا ہوں الارم لگا لیتا ہوں، کم سے کم اٹھ تو جاؤں اس وقت. تو کہتے ہیں کہ جب الارم لگ گیا اور آنکھ کھولی گئی تو سوچتے ہیں کہ چلو ایسا کرتا ہوں بستر پہ نماز نہیں پڑھوں گا، کون وضو کرنے جائے، کم سے کم ٹانگ لٹکا کے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں. جب بیٹھ ہی گئے تو سوچتے ہیں وضو کر کے جانا کون سا مشکل ہے، یہاں تک کہ میں اپنے آپ کو بہلا کے کام کروا ہی لیتا ہوں اور نماز بھی پڑھ لیتا ہوں. تو یہ نیکیوں کے اندر بھی ہوتا ہے کہ ایک دم سے بہت بڑی ٹاسک آپ نہ لے لیں کہ بہت ہی بڑے اپنے سامنے جو ہے نا ٹارگیٹ کھڑے کر لیں جو ایک دفعہ کے بعد پھر وہ ہو ہی نہیں پاتے. چھوٹے جب بھی کہا جاتا ہے کہ نیکیاں جو ہیں جو مسلسل ہوں چاہے کم ہوں لیکن ایک استقلال اس کے اندر ہو. تو بہرحال حدیث قدسی میں یہ بات آئی. اچھا، عقل کو بڑھانے والے 2 اعمال جسے کہا جاتا ہے کہ اس سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی جس کو اللہ نے عقل ہی اتنی دی ہے. یہاں پہ کتنے ایسے دروس ہو چکے ہیں اسی مدرسے میں جس میں عقل کو بڑھانے کے اعمال بھی بتائے گئے تھے. اس میں سے 2 اعمال خاص طور پہ ہیں. ایک تو یہی ہے کہ تلاوت قرآن کرنا، تلاوت قرآن. اور خاص طور پہ جو بچوں والے افراد ہیں کوشش کریں گے جس وقت تلاوت قرآن ہو. ہمارے یہاں عام طور پہ بہت ہی وسپر اور اس میں بہت سرگوشی کے انداز میں تلاوت کی جاتی. نہیں، آواز سے بلند تلاوت ہونی چاہیے. یعنی کہا جاتا ہے کافی عرصے پہلے، آج سے تقریباً 20-30 سال پہلے گھروں سے لوگوں کے تلاوت قرآن کی صبح کو آوازیں آتی تھی، گزرتے ہوئے گلی میں لوگ آوازیں سنتے تھے، بڑے بوڑھے تلاوت کرتے تھے. کہیں سے اب تلاوت قرآن کی کوئی آواز گھروں سے نہیں آتی، بلکہ لوگ بہت سرگوشی میں شرماتے ہوئے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. کسی کو بالکل پن ڈراپ سائلنس ہوتا ہے. تو بہرحال آواز بلند تلاوت کرنی چاہیے، بچوں کے کانوں تک بھی چیز جائے، گھر میں نورانیت اور برکتیں جو ہے آتی. تو اس سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ دائم الوضو رہنے سے بھی عقل میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی باوضو رہنا، اس سے بھی عقل بڑھتی.
یعنی سوچے جتنی دفعہ آپ باوضو رہیں گے اتنے ہی عقل میں آپ کے نشو و نما اور اضافہ ہوتا جائے گا. اور اس سے کیا ہوگا جناب جتنی زیادہ انسان عاقل ہوتا جائے گا اتنے ہی گناہوں سے بچے گا. اصل عقل مند تو وہی ہے نا جو گناہوں سے بچے. یعنی کیسے ممکن ہے اسے پتا ہے کہ اس کا نتیجہ آتش جہنم میں جانا ہوگا اور پھر بھی ان کاموں کو کرتا رہے. عقل مندی کا کام تو نہیں کہ اس کا نتیجہ اتنا نقصان دہ صورت میں نکلنا ہے. یہ آیت اللہ جواد انصاری مدانی ان کی بہترین نماز جس طریقے سے پڑھتے تھے اور انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ, تو بہرحال دائم الوضو رہنا, اس سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے. اچھا, باوضو ہو کر جتنے بھی آپ اذکار الہی کرتی ہیں, جتنی بھی دعائیں پڑھ رہی ہیں, زیارات پڑھ رہی ہیں, جتنے بھی اذکار پڑھ رہی ہیں, ان سب کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی بہت پاورفل ہو جاتے ہیں, ان کے اثرات اور زیادہ پروناؤنس زندگی میں نظر آتے ہیں. جب بھی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص باوضو ہو کر کسی نعمت کے لیے خدا کا سجدہ شکر ادا کرے تو خدا اس کو 10 نیکیاں عطا کرے گا اور 10 بڑے گناہ اس کے معاف کرے گا. کبیرہ گناہ یعنی 10 بڑے گناہ اس کے معاف کرے گا. دیکھا جائے سجدہ شکر کے لیے وضو تو ضروری نہیں, لیکن فرمانے باوضو ہو کر اگر تم نے نعمت کا کوئی سجدہ شکر کیا. جب بھی علماء کی ایک وہ تھی, جب ہمارے یہاں سجدہ شکر کے اوپر بھی ایک لیکچر ہو چکا ہے, تو اس میں بھی یہ چیز آئی تھی, گھر میں ایک مصلی ہر وقت بچھا رہنا چاہیے. آتے جاتے جو علامہ رشید ترابی نے بھی جو سجدے کے اوپر جملہ کہا تھا, جو ان کی مشہور ٹی وی کے اوپر ایک مجلس آتی ہے کہ ایک سجدہ بے اختیار ہو جائے, یعنی آتے جاتے کتنی نعمتیں آپ کو اپنی پروردگار نے جو آپ پر کی آپ کو یاد آئیں گی. امام اپنی سواری سے اتر کر سجدہ شکر انجام دیتے تھے. راوی پوچھتے تھے کہ مولا یہ کیا ہوا؟ کہا ایک نعمت خدا یاد آ گئی تھی, اس کا سجدہ شکر ادا کیا. سبحان اللہ. تو اس طریقے سے ایک جانماز, ورنہ یہ نہ ہو کہ جانماز اتارنی پڑے گی الماری کے اوپر, پھر اسے کھولنا پڑے گا, بچھانا پڑے گا, پھر وہی سستی والا اگر چاہیے بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں, لیکن ہماری زندگیاں ایسی نیک کاموں کے سلسلے میں سستی کا شکار ہو گئی. تو چلیں بچھائی رہے. اس میں لوگ کہتے ہیں پھر وہ شیطان نماز پڑھنے لگتا ہے, تو علامہ ذیشان حضرت جوادی کہا کرتے تھے وہ اچھی بات ہے نماز پڑھ لے اگر وہ کم وقت. تو بہرحال باوضو ہو کر شکر کا سجدہ یعنی اذکار کی وہ بڑھ جاتی ہے, قوت اور طاقت بڑھ جاتی ہے اس سے, اور فوائد آپ کو اتنے ہی زیادہ ملتے ہیں. تجدید وضو جتنا کریں گے اتنا ہی بات یاد خدا کا باعث بنے گی. بار بار آپ کو خدا یاد آئے گا, بار بار. ہم دیکھتے ہیں وضو کی جو مستحب دعائیں ہیں, جب وضو کر ہی رہے ہیں تو اسی دوران یعنی یہ وضو کی مستحب دعائیں یہ اپنے سامنے جہاں پہ آپ وضو کرتی ہیں دیوار کے اوپر کہیں فریم کروا کے کہیں بھی اس طرح سے کر کے ٹانگ لیں تو یاد ہو جاتی ہیں. یعنی جب پانی پہ نگاہ پڑے تو خدا کے نام سے اور اس کی مدد سے اور حمد و ثنا اس کے لیے مخصوص ہے جس نے پانی کو پاک قرار دیا, اسے نجس نہیں بنایا. اب یاد خدا آ رہی ہے. وضو سے پہلے ہاتھ دھو رہا ہے اپنے, خدا مجھے توبہ کرنے والے اور پاکیزہ پاک و پاکیزہ لوگوں میں قرار دے, یہ دعا آ رہی ہے. امیر المومنین نے دعا تعلیم کی, یہ روایت میں حضرت امیر المومنین سے منسوب ہے. کلی کر رہا ہے اس وقت یاد خدا آ رہی ہے, خدایا جس دن تجھ سے ملاقات کروں اس دن تو ہی مجھے میرے دلائل کی تلقین کرنا اور میری نماز اور میری زبان کو اپنے ذکر کے لیے آزاد کر دینا. وہاں زبانیں گم ہو جائیں گی نا, تو کہا کہ یہ جو کلی آپ کر رہے ہیں تو اس سے دلائل کی تلقین یعنی جو سوال و جواب مجھ سے ہوں گے تو میں بڑی آسانی کے ساتھ جواب دے دوں. ایسا نہ ہو کہ میں گم ہو جاؤں, معاف ہو جاؤں. میں نے آیت اللہ جوادی عاملی کا وہ ایک دفعہ نقل کیا تھا, وہ فرماتے تھے کہ بہت سے لوگوں سے جب سوال پوچھا جائے گا کہ تمہارا نبی کون ہے تو انہیں رسول اللہ کا نام ہی یاد نہیں آئے گا. یعنی اپنے گناہوں کے باعث ایسی توفیقات سلب ہو جاتی, گم ہو جائے گی زبان, نام پتہ ہی نہیں ہوگا کہ نبی کون ہے میرا. تو خدا ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے. بہرحال کلی کرتے وقت یہ دعا پڑھے. اسی طریقے سے ناک میں پانی ڈال رہا ہے ذکر خدا, خدایا جنت کی خوشبو کو مجھ پر حرام نہ کرنا, مجھے ان لوگوں میں نہ قرار دینا جو جنت کی خوشبو اور اس کی نرمی اور لطافت سے بہرامند ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں پر کتنے کتنے سالوں تک جنت کی خوشبو سے محروم لوگ ہو جائیں گے. اب ناک میں پانی ڈالتے وقت یہ دعا پڑھی جا رہی ہے. اسی طرح چہرے پر پانی ڈالتے وقت یا اللہ جس دن سارے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے میرے چہرے کو سفید کر دینا. جس دن گناہگاروں کے چہرے یعنی جس وقت سیاہ ہوا, جس دن چہرے سفید ہو رہے ہوں گے اس دن میرے چہرے کو سیاہ نہ کرنا, یعنی قیامت کے روز کی بات. دائیں ہاتھ پہ پانی ڈال رہا ہے, خدایا میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں قرار دینا اور جنت کی ہمیشگی کی زندگی مجھے آسانی سے عطا فرمانا اور آسانی سے میرا حساب لینا. بہت سو کا کہا جاتا ہے کہ اتنی دیر میں بس نامہ ہے, پورا زندگی کا حساب ہو جائے گا جتنی 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے جتنی دیر میں, بس 2 رکعت اتنا, یعنی بس آؤ
اور بالکل ایک فارمیلٹی کے طور پر اس طرح نہیں ہوتا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سفارش زبردست لگی ہوتی ہے, بس جاتے ہیں انٹرویو میں شکل دکھاتے ہیں اور پاس ہو جاتے ہیں. تو بس بالکل یہی کہ تم یہ سارا کام زندگی میں کر کے آئے ہوئے سفارش ہے تم نے پہلے سے لگا لی تھی, یہ دعائیں تم کرتے ہوئے آ رہے تھے وضو میں, اب آسانی کے ساتھ سارا حساب ہو جائے گا. اسی طرح بائیں ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا, خدایا میرے نامہ اعمال کو میرے بائیں ہاتھ میں نہ دینا, نہ میرے پیچھے سے دینا. بہت سے لوگوں کی روایات میں ہے کہ پیچھے کی طرف سے سینے میں سے ڈال کر ان کو دیا جائے گا, یعنی کمر کی طرف سے, یعنی یہ کہ عذاب کے طور پر. اور توق و زنجیر کی طرح میری گردن میں نہ ڈال دینا, اور میں آگ کے ٹکڑوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو یہ بائیں ہاتھ ہوتے ہیں. سر کا مسح کہ خدایا اپنی رحمت و برکت و عفو و بخشش کا سایہ مجھ پر عطا فرما. اور پاؤں کے دھوتے وقت اے خدا میرے قدموں کو پولے سے رات سے اس دن ثابت قدم کر دینا جب سارے قدم لرز رہے ہوں گے, اور میری کوششوں کو اس راہ میں قرار دینا جسے تو راضی رہے اے صاحب ذوالجلال والاکرام. وضو کی مستحب دعائیں مدرسے نے اس کو پوسٹ بنا کے اور انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر بھی موجود ہے, وہاں سے پرنٹ آؤٹ لے کے آپ روزانہ اس کو جو ہے وہ کچھ دن, میرا خیال ہے مہینہ 1.5 مہینے آپ پڑھیں گے, آپ کو زبانی یاد ہو جائیں گی, پھر کہیں پہ بھی آپ ان کو نکال کے ہٹا کے رکھ دیں یا اور لوگوں کے کام آتی رہیں گی کم سے کم. تو یہ کیا ہے کہ یاد خدا کا باعث, یعنی جتنا دائم الوضو رہیں گے اتنے خدا آپ کو زیادہ یاد رہے گا. جتنا خدا زیادہ یاد رہے گا اتنی زیادہ انسان گناہوں سے بچے گا. جتنا گناہوں سے بچے گا اتنی, یعنی سب ایک ٹرین کے ڈبوں کی طرح سے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ چیزیں ہیں, توفیقات بڑھتی چلی جائیں گی. تو دائم الوضو رہنا بڑا فائدہ مند چیز ہے. اچھا, باوضو ہو کر جو بھی کام کیا جائے وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے. کوئی بھی عام مباح کام بھی آپ کر رہی ہیں, حتیٰ کہ آپ روٹی بنا رہی ہیں, سالن بنا رہی ہیں, بوتلوں کے اندر پانی بھر کے فریج میں رکھ رہی ہیں, کوئی بھی اس طرح سے کام, حتیٰ کہ جھاڑو بھی دے رہی ہیں, کوئی بھی کام, وہ سب کا سب کام عبادت بن جاتا ہے. باوضو ہو کر جو کام بھی کیا جائے وہ عبادت میں شمار ہو. اچھا, وضو کے متعلق دیکھیے, خواہ واجب ہو یا مستحب, یہ نمازوں کے لیے کفایت کرتا ہے. جبکہ غسل کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر اختلاف مراجع بھی ہے اس کے اندر, کہ بہت سے غسل ایسے ہیں جو مثلاً جو کہ یعنی غسل میں یہ والی چیز بعض اوقات نہیں. ہاں, معتبر غسل ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن غسل کتنے سارے آپ نے دیکھے ہیں. مثلاً غسل توبہ اگر آپ کریں تو وہ نماز کے لیے کفایت نہیں کرتا. غسل جمعہ کفایت کرتا ہے. مثلاً آقا سیستانی کے نزدیک رہبر معظم تو کہتے نہیں, اس میں وضو کرنا پڑے گا. تو بہرحال وضو خواہ واجب ہو یا مستحب, یہ نمازوں کے لیے کفایت کرتا ہے. مثلا آپ نے تلاوت قرآن کی نیت سے وضو کیا, اس سے آپ نمازیں بھی پڑھ سکتی ہیں. لوگ اکثر یہ دماغ میں ان کے آتا ہے جس کام کے لیے وضو کیا ہو بس وہی کام اس سے ہو سکتا ہے. نہیں, ایسا نہیں. پاکیزگی آپ کو حاصل ہو گئی, تلاوت قرآن کے لیے وضو کیا ہے تو سارے کام اس سے ہو سکتے ہیں. جن کے کاموں کے لیے وضو, طواف بھی ہو سکتا ہے, وضو کے حروف قرآن کو بھی ہاتھ لگایا جا سکتا ہے, وغیرہ وغیرہ. اچھا, ایک چیز اور بھی ہے, اور وہ ہے وضو میں دیکھیے جو جتنی چیزیں ہمارے کے الگ الگ فائدے ہوتے ہیں. استنشاق کرنا, یہ ناک میں پانی کھینچنا. بعض اوقات ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر جس طریقے سے ناک میں پانی ٹچ کرنا, یہ نہیں ہے پانی کو اندر کھینچے. بلکہ مولانا اسد شاکری صاحب جو یہاں پر آپ کو درس بھی لے چکے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ نجف میں ان کے استاد نے خاص طور پر اس کی تاکید کی کہ اس طرح سے کم ناک میں پانی کھینچا جائے کہ تھوڑا سا اندر جا کر لگے, آپ کو تھوڑی سی اریٹیشن سی ہو آپ کو. یعنی ہمارے یہاں عام طور پر میں نے جو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ صرف ناک پہ ایسی بس پانی ہلکا سا صرف ٹچ کرتے ہیں خالی, اسے اندر کھینچتے نہیں. اس کو استنشاق کرنا جو ہے وہ کہا جاتا ہے. حتیٰ کہ اس کے بہت سے دنیاوی فائدے بھی. ان کے استاد نے یہ بات بتائی کہ اس کے بعد سے تمہارا حافظہ بہت قوی ہو جائے گا اگر تم استنشاق بہت اچھا کرو گے. وہ کہہ رہے ہیں پھر میں نے اس کا تجربہ کیا اور واقعی اتنے بڑے بڑے خطبے حدیثیں چیزیں میں نے خود آبزرو کیا کہ میں اچانک سے بہت نمایاں تبدیلی میرے اندر آئی ہے اور مجھے بہت آسانی سے چیزیں, یعنی حافظہ میرا قوی ہو گیا. تو بہت سی چیزیں باقاعدہ پریکٹس بھی کی جاتی ہے. تو ناک میں پانی ڈالنے کا اس لحاظ سے فائدہ. اچھا, جس وقت انسان پیروں کا مسح کرتا ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ اسے قیامت کے دن پورے صراط سے آسانی سے گزار دے گا جس وقت لوگوں کے قدم وہاں پہ ڈگمگا رہے ہوں, کیونکہ اس نے بہت دفعہ مسح کیا. یعنی دائم الوضو ہونا, اتنی دفعہ پاؤں کا مسح کرنا, یعنی انڈیویجول جو ایکٹس ہیں وضو کے اندر ان کے الگ الگ فائدے بھی. تو بہرحال یہ سب چیزیں.
اور اگر وضو کرتے وقت اللہ کا نام اپنی زبان پر جاری کرے، بسم اللہ کہہ کر وضو کرے، اور اگر وہ دعائیں ہی پڑھ رہا ہے جو بھی آپ نے پڑھی وہ تو سارے اس میں بار بار اللہ کا نام آ رہا ہے، تو اس کا پورا جسم پاک ہو جاتا ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں، اور یہ وضو دوسرے وضو تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یعنی ممکن ہے ایک دفعہ وضو کرنے کے بعد دوسری وضو کے درمیان اس سے کچھ گناہ ہو جائیں، بے خیالی میں ہو جائیں یا عادتاً ہو جائیں، تو پھر یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. اور وضو کرتے وقت سورہ قدر کی تلاوت، جو بھی وضو کے دوران سورہ قدر پڑھے گا گناہوں سے اس طرح سے باہر آئے گا جیسے ابھی شکم مادر سے پیدا ہوا. اور آیت الکرسی اگر پڑھے گا تو ہمارے پانچویں امام محمد باقر تو خدا اس کو 40 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، اس کے 40 درجات کو بلند فرمائے گا. سبحان اللہ. البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ تمام چیزیں دیکھی جب بھی ہو جاتی ہیں نا تو انسان بعض اوقات یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک مذہبی جنونی کی طرح سے، کبھی ایسا بھی مواقع آئیں گے کہ آپ کو بہت مشکل لگ رہی ہے تو ٹھیک ہے، اپنے نفس کو اتنا زیادہ مجبور نہ کریں کہ وہ جو ہے نا متنفر ہو جائے. یعنی جب تک مائل رہے اس کو مائل رکھیں. ایسا نہ ہو کہ بعض اوقات لوگ اس حد تک، جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ ویسے تو یہ کہ نماز جماعت سے مجلس ٹکرانی نہیں چاہیے، یعنی ایسے انتظامات کرنے چاہیے کہ بھائی نماز کے وقت آنے سے پہلے، مغربین سے پہلے مجلس ختم ہو جائے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل آخری چند جملے مسائل کے چل رہے ہیں اور خطیب نے ابھی بس ختم ہی کرنے والا ہے اور اذان کی آواز آ گئی تو لوگ فوراً اٹھ کے جانا شروع ہو جاتے ہیں، نہیں بس نماز کا وقت ہو گیا. نہیں، اس وقت یعنی اگر 2-4 جملوں کی بات رہ گئی ہے تو مجلس کو کنٹینیو کیا جا سکتا ہے، کوئی اس میں وہ نہیں. بلکہ آیت اللہ مرشی نجفی تو نے ایک دفعہ ڈانٹ دیا تھا کہ لوگ بعض وقت تو وہی ہے کہ آپ ویسے تو ہر نماز کو اپنے اول وقت کے اندر نہیں پڑھتے کہ تمام افراد فجر کی نمازیں بھی قضا کر رہے ہوں گے، آخری وقت میں بھی پڑھ رہے ہوں گے، ظہر بھی آخری وقت میں پڑھ رہے ہوں گے، لیکن جہاں مجلس والی چیز کوئی آئی تو فوراً مجلس کو ٹارگٹ بنا دیتے ہیں. ویسے ہونا نہیں چاہیے، یعنی دونوں کو الگ الگ ٹائمنگز کے اندر، اس سے پہلے نماز کے اوقات سے پہلے. لیکن کبھی بالفرض ایسا ہو جائے تو مجلس کو خراب نہ کرے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان ذرا سا مذہبی جنونی ٹائپ کا بن جاتا ہے، تو یا خود کرنا شروع کر دیا تو اب لوگوں سے بھی ایکسپیکٹیشن ہو گئی. مثلا سفر پہ آپ ہیں اور جناب نماز شب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ دوسروں کو کہتے ہیں بھائی آپ آئے ہیں اور زیارات پہ آئے ہیں، عمرے حج پہ آئے ہیں تو آپ نماز شب کیوں نہیں پڑھتے ہیں، فلاں ان لوگوں کو آپ ٹارگٹ کرنا شروع ہو جائیں. تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. ایک ریلیکس، اس میں کبھی دل نہیں بھی چاہ رہا ہو تو آپ ترک کر دیں. زیادہ سردی لگ رہی ہو چلے نہیں وضو کرنے کو دل چاہ رہا نہ کریں. تو بہرحال اچھا، اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ مستحبات و مکروہات کی تعلیم دینے میں مبالغہ نہیں ہونا چاہیے. جب بھی بیچ بیچ میں ہمیں آپ نے دیکھا کہ یہ مسائل فقہ بھی ڈالنے پڑتے ہیں، تو مسائل فقہ میں یعنی کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ بعض اوقات کسی مستحب کی اس قدر تلقین کر دیتے ہیں کہ واجب جیسا بنا دیں. مستحب یعنی حج کی اتنی زیادہ آپ نے تاکید کی تو کہ وہ اکثر لوگ اپنا جاب واب چھوڑ کے، بعد میں جاب نہیں بھی ملے گی، وہ کہتے ہیں پیسے جمع کر کے بس ہم حج پہ جائیں گے. جبکہ فقہی احکام میں بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ حج واجب اترے بھی نہیں، یعنی اگر جاب اب مل بھی نہیں رہی ہیں، ایزیلی بعد کی زندگی مشکل ہو جائے گی، تو اس طرح سے جو تم حج کر کے آئے ہو حج واجب بھی تمہارا نہیں اترے گا. تو مستحبات و مکروہات کی جب کبھی بھی آپ تعلیم لوگوں کو دیں تو اس میں مبالغہ نہ ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ آپ کو ایسی تاکید بیان کر دیں تو دونوں پہلو لوگوں کے سامنے رہیں کہ اپنی تمام تر تاکیدات کے باوجود یہ چیز مستحب ہے. اگر نہیں بھی اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو بھی اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اب روحانی تکامل چاہتا ہے، روحانیت کو ترقی چاہتا ہے تو پھر ان سب چیزوں کو ظاہر ہے کہ اگر وہ کرے گا تو اس کے لیے فائدے مند ہوں گی. تو یہ دماغ میں اس لحاظ سے رہے. تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ دائم الوضو ہونے کے لحاظ سے یہ ہماری گفتگو آج مکمل ہوئی.